اچھا کتنا ٹائم ہے میرے پاس اور کوئی رول ریگولیشن سیٹ کر لیں، یعنی جب آپ بولیں میں نہ بولوں، میں بولوں تو آپ نہ بولیں، کیا کہتے ہیں؟ جی جب آپ کسی کے بزرگوں کے اوپر جائیں گے یا کسی کی بات کریں گے تو تب آپ کو خارج از لائف کا فتویٰ سنا کے باہر نکال دیا جائے گا۔ جب تک آپ اپنی ٹھیک ہے، بات کریں گے اور اپنے اے، فرقے کی خوبیاں بتائیں گے تب تک ہم ہم، آپ کی ہمتن گوش بات سنیں گے۔ ٹھیک ہے فتح بھائی، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں احمدیوں کی براڈ پر نہیں رہتا، یہ عظیم بٹ صاحب موجود ہیں، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ جتنی میری آپ سے بات ہوئی تھی نا یوٹیوب پر، اس ساری بات میں آپ نے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا، آپ کے ارد گرد کچھ بھی ہوتا رہا، آپ نے کم از کم کوشش کی، ورنہ میں کسی احمدی کی براڈ پہ جاتا نہیں۔ تو اپنے اپنے تحفظات ہیں، جیسے کوئی نہیں جاتا ہوگا، جیسے کئی احمدی مسلمانوں کی براڈ پہ نہیں آتے، ایسے میں میرے خیال سے عظیم بٹ صاحب یا اوپن آئیز یا آپ ہیں، یا شاید ایک صفیہ بہن ہوگی بس۔ اچھا مجھے یہ آپ آپ نے ایک جملہ بولا، آپ نے بولا کہ جی، آپ نے ایک جملہ بولا تھا کہ آپ کسی کے بزرگوں پر نہیں جائیں گے، تو بزرگوں پہ جانے سے کیا مراد ہے؟ ریفرنس دینے سے مراد ہے، یا کیونکہ گالی گلوچ تو میں کرتا نہیں، یا مرزا صاحب کو غلط تو میں نہیں بولوں گا، اگر بولنا ہوتا تو چلیں آتا بات کرنا ہے obviously۔ چلیں بہت شکریہ، اگر آپ گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں یا اگر کبھی کی ہوں، بھی ہوگی تو شاید بھول گئے ہوں، لیکن وہ علیحدہ نہیں، بات ہے۔ اہ، ہاں، اہ، بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ تمام فرقے کے لوگوں کو اپنے فرقے کی جس بھی وہ مسلک سے جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس کی انہوں نے ٹھیک، 5 خوبیاں بیان کرنی ہیں، اس میں کسی کو تو اس نے مینشن کرنا ہی نہیں ہے اچھا، کہ مثال کے طور پہ میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہوں، اگر میرے سے کوئی پوچھے گا کہ اپنی 5 خوبیاں بتاؤ تو مجھے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میں اس میں اہل حدیث کی 5 خامیاں بتاؤں یا اہل حدیث مولانا ثناء اللہ امرتسری یا ام، اہ، کسی اور بزرگ کی کے نام لے کر میں ان کی باتوں کو نیگیٹیولی ہاں سمجھ گیا، پروپوگیٹ کروں۔ ہاں، یعنی ٹھیک ہے، یعنی اپنے پہ تو فوکس یہ ہے کرنا کہ ہے، سمجھ گیا۔ ہاں اپنے پہ فوکس کرنا ہے کہ جی یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سمپل سیلز کا فارمولا ہوتا ہے کہ اپنے پروڈکٹ کی پازیٹیو تھنگس نومینیٹ کرنی ہے۔ ہوں، ہوں۔ اچھا فتح بھائی، کمنٹس وغیرہ کا پریشر تو نہیں نہ لیتے آپ؟ مجھے حق حاصل ہے نا، کیونکہ آپ نے مجھے پک کیا ہے اور آپ سے اجازت لی کمنٹس میں کا نے، کیا میں مطلب؟ آئی کم ان، نہیں نہیں، یعنی یہ کمنٹس نہ کی ہو میں کہ نے آپ، تو آپ کو یعنی میں بتا وہ، دیا کہ جب تک میں نے آپ کو شروع میں اس کا کلیئر کٹ بتا دیا نہیں زندہ باد، زندہ باد، کہ میرے خیال بھئی سے جب آپ نے بول، آپ کسی کی جماعت کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے یا کسی کے بزرگان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو دین خارج از لائف کا فتویٰ ہے۔ ادروائز زبردست میں آپ زبردست کی بات ہمہ گوش سنوں گا، آپ مجھے اپنی خوبیاں بتائیں زبردست ماشاءاللہ۔ زبردست الحمدللہ۔ ایک آنے سے یہ کام تو ہو گیا کہ ابھی بات صرف اپنے تک رہے گی، کسی دوسرے کی نہیں ہوگی، یہ احتیاط مجھے اچھی لگی فتح بھائی، ایک تو یہ چیز۔ دوسری چیز میں یہ کہنے لگا تھا کہ میرے خیال سے شروع کرنا چاہیے اس چیز سے کہ دو چیزیں یہاں پر مبہم ہیں، ایک ہے یہ فرقے، تو تھوڑا سا ایک بار آپ نے پہلے بھی کوشش کی تھی، کیوں نہ آپ نے نئے سرے سے جو آپ نے فریش سٹارٹ کیا ہے، تو مجھے مختصراً آپ بتا دیں کہ فرقہ کہتے کسے ہیں، تاکہ میں پھر تعین کر سکوں کہ آیا میں جو کہنے لگا ہوں یا میں جو مانتا ہوں وہ فرقے کی کیٹیگری میں آتا بھی ہے یا نہیں۔ جی، میں کیا کہتا ہوں، میں کیا سمجھتا ہوں، یہ چھوڑ، دنیا کیا کہتی ہے وہ ان سے پوچھ لیں کہ وہ فرقہ کس اچھا کو کہتے ہیں، موضوع، کسی گروہ کو۔ میں نے تو عرض کیا نا کہ دنیا کے اندر ایک مشہور اصطلاح ہے یہ فرقہ، کوئی جماعت احمدیہ نے تو اصطلاح استعمال نہیں کی، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ ان کے ہاں یہ اصطلاح کس معنی میں استعمال ہوتی ہے، دیں کہ اپنی مستند کتاب کا حوالہ دیں کہ ہماری مستند کتاب میں فرقے کی یہ تعریف لکھی ہے، اس کے اعتبار سے میں یہ دیکھتا ہوں۔ اچھا اچھا، اب دیکھیں فتح بھائی، مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ آپ نے کہہ دیا کہ اپنے بزرگوں، اب جب تک آپ ڈیفائن نہیں کریں گے کہ فرقہ ہے کیا، میں دیکھوں گا کیسے کہ یہ اس میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، بھئی یہ میں نے فرق تو ہے۔ اب کہہ مثال میں نے چلے میں آپ کو میں مثال نے تو دیتا ہوں، اپنا فتح تو بھائی میں آپ کو دیکھیں، میں مثال نے دیتا اپنی ایک سیکنڈ دے دیں، میں نے اپنی ہوں، بات تو بالکل سائڈ پہ کر دی نا کہ ہم کیا لیتے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔
آپ نہیں اس جس کو بھی چھوڑ نہیں سکتے فتح بھائی. بھائی سوری ایک فتح بھائی سیکنڈ ہے آئی ایم نا، ریئلی آپ سوری آئے فار ہیں انٹرپشن. روک نہیں آ- سکتے آپ کو نا، آپ اس چیز کو روک نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے، اپنی جو ڈیفینیشن ہے، موضوع ہے آپ کا فتح بھائی، یہ غور کرنا آپ نے، سوال ہے آپ کا. اب جب تک آپ مجھے کلیئر نہیں کریں گے کہ بھئی یہ فرقہ ہے کہ نہیں، تب تک میں میں نے کیسے اس کو میں کلیئر نے کروں. عرض کیا کہ آپ جس بھی مسلک سے، زبردست. جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس جماعت کا کہ کسی مستند عالم کی ڈیفینیشن آپ پیش کریں کہ جی یہ دیکھیں یہ کتاب ہے، یہ اس کا اب دیکھیں نا، صفحہ یہ نمبر ہے. غلط فہمی ہو گئی فتح بھائی. آپ نے نا، معذرت چاہتا ہوں، یہ جو دو لفظ فتح بھائی آپ نے بولے ہیں نا، یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے میرے لیے. آپ نے بولا جس بھی مسلک، جس بھی جماعت، یہاں لکھا ہوا ہے فرقہ، نہ مسلک لکھا ہے نہ جماعت. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ فرقے، جماعت اور مسلک کو ایک ہی سمجھتے ہیں یا فرقہ الگ ہوتا ہے؟ دیکھا نا، یہ مسئلہ ہے نا فتح آپ بھائی، آپ اس جو کو پہلے بھی کلیئر کریں. سمجھتے ہیں آپ جو بھی سمجھتے ہیں آپ نے سمجھانا ہے. ہم تو آپ سے اچھا سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آپ نے بتانا ہے، لیکن اپنے مستند کسی حوالے سے بتانا ہے. یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں زبردست. کہ مسلک کے یہ معنی ہے، فرقہ کے یہ معنی ہیں، یا جماعت کے یہ معنی ہوتے ہیں. ٹھیک، آپ نے رائٹ. بتانا ہے کہ دیکھیں جی ہماری یہ مستند کتاب ہے، اس کے اندر ان تینوں کو علیحدہ لکھا گیا ہے، ان تینوں کو یہ ایک دیکھیے، یہ لکھا گیا ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ ریپیٹ ہو گیا ہے. ہے. میں دیکھیے تو فتح کر بھائی، نہیں یہ رہا ہوں، ریپیٹ ہو یہ گیا. تو آپ کر رہے ہیں. نہیں آپ، میں نہیں نے تو دیکھیں کلیئر فتح کٹ بھائی، لگایا کہ فتح آپ بھائی خوبیاں بتائیں، 5 خوبیاں بتائیں جو آپ کو باقی فرقہ جات سے ممتاز کرتی ہیں. زبردست. فتح بھائی ریکارڈنگ چل رہی ہے، نمبر ون. میرے فرقے پاس بھی آپ نے چل رہی ہے. لکھا ہے، نمبر دو. نہیں اچھی بات ہے، سن لینا ذرا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یقین رہے کہ یہ ون سائیڈڈ نہیں ہوگی، یہ ریکارڈنگ ہے. نمبر ون، جیسے ہاں میں جی. نے رضی صاحب سے بات کی تھی فرقوں کے اوپر، میں اس کو جو ہے وہ پبلکلی کیا، میرے اس پر ٹک ٹاک پہ بھی پڑی ہے. آپ کے ساتھ بات ہونے لگی ہے کیونکہ آپ ایک آفیشلی اور ایک اچھے معیار کے مطابق، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ احمدیوں میں کچھ ایسے لوگ جن کے مورل سٹینڈرڈز کا بار اوپر ہے، تو اس لیے آپ سے بات کر کے اچھا لگ رہا ہے. تو میں اس کو ریکارڈ کا حصہ میں بناؤں گا. آفیشل تو نہیں ہوں، فرقوں کا لیکن ورڈ، میں فرقوں، میری عرض سن لینا. جی جب جی آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کو آفیشل، میں آفیشل نہیں ہوں، میں ایک سادہ احمدی ہوں جو ٹھیک ہے، آ، زبردست زبردست، اچھی اپنی بات ہے. تحقیق کے اچھا جی. ساتھ احمدی ہے. اور میں یہ دوسرے دوستوں کو بھی باقی میری کبھی یہ کوشش نہیں ہوتی ہے کہ میں اخلاق سے گروں. میں اس بندے کے ساتھ کلام کرنا بند کر دیتا ہوں جو اخلاق سے گرتا ہے، وہ زیادہ مجھے اچھی پریفرڈ بات، ہوتا ہے rather than اچھی بات. گوئنگ ہیئر اینڈ دیئر. تو اب نہیں قطع نہیں نظر اس فتح بھائی بات کے کہ واپس آپ کی کس سے بات ہوئی کس سے نہیں ہوئی، میں وہ ساری باتوں کو دیکھیں، وہ ساری جن لوگوں نے سننی ہے وہ سن سکتے ہیں. ابھی آپ ٹھیک ہے، کوئی موجود بات ہیں، نہیں. آپ کے جی جی. ذمے ہے کہ یہ فتح سوال بھائی ہے. رک جانا تھا آپ نے، کیونکہ میں نے تین چیزیں، اب فتح بھائی رکنا تھا کیونکہ آپ دوبارہ سے اس کو ریوائیو کرتے ہیں. میری بات جو ہوتی ہے وہ نیچے دبتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں ہوا کیا ہے، فرقوں کا ورڈ آپ نے لکھ کر بینر پہ لگایا ہے، فرقوں کے متعلق سوال آپ نے لکھ کر بینر پر لگایا، ٹھیک ہے. اچھا پھر جب میں نے آپ سے پوچھا اس کو کلیئر کریں تو آپ نے جماعت اور مسلک کا ورڈ یوز کیا، سب نے سنا ہے، اس لیے اس بنیاد پر میں نے کہا تھا ریکارڈنگ کا حصہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ فرقوں، جماعت اور مسلک، ان تینوں چیزوں کو ایک سمجھتے ہیں یا میں یہ کیا الگ ہے؟ سمجھتا ہوں یہ چھوڑ دیں، دیکھیں میں نے آپ دیکھیے، سے پوچھا کہ آپ میں کیا مکمل سمجھتے کر ہیں. لوں، میں مکمل کر لوں، میں مکمل کر لوں پلیز، صرف ایک منٹ. ایسا کرتے ہیں فتح بھائی، اگر آپ کو الجھن ہو کہ بھائی یہ یار بات نہیں پہنچ پا رہی، تو آپ ایسا کریں، آپ اپنا ٹائم لگا لیجیے گا، میرے لیے ہمیشہ آپشن اوپن ہے، جب آپ چاہیں ٹائم لگا لینا. اچھا، تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ یہ ورڈ آپ نے جو یوز کیے ہیں، فرقہ، جماعت یا مسلک، ان تینوں میں سے میں نے کیا بتانا ہے. نمبر ایک، کیا یہ وہ تب تک نہیں بتا پاؤں گا، وہ تب تک نہیں بتا پاؤں گا جب تک مجھے کلیئر نہیں ہوگا کہ آپ کی نظر میں فرقہ، جماعت یا مسلک یہ ایک ہیں یا الگ ہیں. ٹھیک ہے جی. میری نظر یہ میں ابھی میں دو چیزیں، عامر صاحب بار بار آپ بھی یہ رپیٹ کر رہے ہیں تو میں بھی اس کو پھر آنسر بھی میں رپیٹ ہی کروں گا. جی میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے کسی مستند عالم کے حوالے سے اگر آپ اس میں فرق سمجھتے ہیں، وہ حوالے کے ساتھ بتا دیں کہ جی یہ دیکھیں یہ ہمارے ہاں مستند ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کو آپ مسلک کہہ لیں، مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا جماعت کہتے ہیں تو جماعت کہہ لیں. جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہتے ہیں اپنی خوشی سے وہ نام دے دیں. وہ نام دینے کے بعد آپ اس کے مستند حوالے سے بتائیں اور اس کا ریفرنس ہمیں نوٹ کروا دیں، ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. ہوں زبردست، ٹھیک ہے جی. دوستو آپ نے دیکھتے جانا ہے، اور فتح بھائی سے بھی میں سوال یہ کر رہا ہوں
موضوع ان کا ہے، میں تو آیا ہوں، ان کا سوال ہے، میں ایک مجیب کے طور پر آیا ہوں نا ان کے نزدیک۔ میں نے دیکھا فتح بھائی کی براڈ، میں نے ان کی آواز سنی، میں نے پہچانا ایک پرانا تعلق، میں نے آنے کی اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دی، میں اسٹیج پہ آیا ان کی اجازت سے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس ڈیکورم کو قائم رکھوں جس ڈیکورم کی بنیاد پر وہ اپنی براڈ کو لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پر دوستو یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے سامنے ایک بینر لگایا، اس بینر پر ایک لمبا سوال ہے، جب تک اس سوال کے جزیات پر بات نہیں ہوگی، وہ کلیئر نہیں ہوگی، میں اپنی رائے کو قائم نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر فرقے کی ایک سے زیادہ ڈیفینیشنز موجود ہیں، اور کمال بات سناؤں آپ کو کہ فتح بھائی پر اس موضوع پر فتح بھائی سے میری پہلے بات ہو چکی ہے، اور فتح بھائی سے جب بھی میں نے پوچھا تھا اس وقت بھی کلیئر بات سامنے نہیں آئی تھی کہ ان کے نزدیک فرقہ کہتے کسے ہیں، اور میں نے مطالبہ پوچھا تھا قرآن و سنہ پر۔ دیکھیں سوال کریں فتح بھائی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جب تک آپ مجھے کلیئر نہیں کریں گے میں اپنی پوزیشن نہیں لے سکتا۔ مثال کے طور پر چلیں، اب اپنی آپ نے اس باری میں نہ کیا تو میں اپنی پھر پوزیشن لوں گا، ٹھیک ہے نا جی؟ اگر آپ نے تعریف نہ کی تو پھر میں کوئی پوزیشن لے لوں گا اپنی، پھر اس کے آپ نے جو مطابق بات کریں پوزیشن گے۔ لینی ہے وہ لے لیجئے۔ دوسری ٹھیک، جو چیز ہے کہ میں نے آپ سے، دوستوں سے بھی میں بتاتا چلوں، میں نے دوستوں ان کو پورا آپشن دیا کہ یہ چاہے اس کو فرقے کا نام دے دیں، چاہے یہ اس کو مسلک کا نام دے دیں، چاہے یہ اس کو جماعت کا نام دے دیں، اپنی مستند کتاب کے حوالے سے بتانا ہے، ٹھیک؟ اس حوالے سے بتائیں گے کہ دیکھیں یہ مستند کتاب ہے، اس کے اندر یہ تعریف کی گئی ہے باقاعدہ طور پہ۔ اگر ایک اصطلاح ہوتی ہے، جتنی بھی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جب یہ فرقہ اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یا مسلک بھی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر دوستو ان کو بتانا پڑے گا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کتاب کا نام ہے، یہ اس کا صفحہ نمبر ہے، ہو سکے تو ہمیں اگر یہ کیمرہ آن کر کے دکھا سکیں تو جزاک اللہ، اگر نہیں دکھائیں گے تو ایٹ لیسٹ ہم اس کو کراس ویریفائی کر سکتے ہیں کسی وقت میں۔ اگر میرے پاس وہ کتاب موجود ہوگی تو میں اس میں سے ابھی کھول کے دیکھ لوں گا، نہیں ہوگی تو میں اس کو کسی نہ کسی طرح حاصل کر کے دیکھ لوں گا۔ مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو بھی فرقے کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں، اس ڈیفینیشن کے اندر رہتے ہوئے یہ اپنے اس فرقے کی وہ 5 خوبیاں ہمیں بتائیں، پہلے وہ ڈیفینیشن بتائیں، اس فرقے کا نام بتائیں، یا جو بھی جس طرح سے بھی یہ کہتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے اس کی 5 خوبیاں ہمیں بتائیں جو باقی فرقہ جات جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر یہ کر لیں، چاہے مذہب کے اندر کر لیں، اسلام کے اندر کر لیں، تمام عالم دنیا کے اندر ان کو یہ فرقے کا نام دے دیں، تو اس کے بعد یہ 5 خوبیاں ایسی بتا دیں جو باقی کسی میں نہ ہو، باقیوں سے ممتاز زبردست کریں ان کو۔ زبردست زبردست۔ اچھا فتح بھائی دیکھیں، میں تو بتانے چلا تھا مگر آپ نے ایک اور ٹرم یوز کی تو میں پھر کنفیوز ہو گیا ہوں۔ آپ نے ٹرم یوز کی فرقے کی اصطلاح، جو بھی اصطلاحی طور پر ہوئی، اب یہ کنفیوزنگ ٹرم ہے، پتہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ یہ بینر لکھ رہے تھے تمام فرقوں کے لوگ اپنا فرقے کی 5 خوبیاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت آپ یہ بینر لکھ رہے تھے آپ کی نظر میں فرقے کی کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن موجود تھی۔ اب آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ہے فرقے کی اصطلاح۔ اصطلاح ہوتی ہے 2 سے 3 قسم کی، ایک ہوتی ہے لغوی اصطلاح اور ایک ہوتی ہے شرعی اصطلاح، ٹھیک ہے نا؟ لغوی اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ فرقے کی وہ ڈیفینیشن جو لٹرل میننگ میں آتا ہے، جو اس کی ڈکشنری میں یا اس کی قاموس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے شرعی اصطلاح جس کا مطلب یہ ہے کہ فرقے کا وہ معنی جو قرآن اور سننا، یعنی ان آور سینس، ٹھیک ہے نا، ہماری سینس میں، ہمارے کانٹیکس میں، جو قرآن اور سننا کی بیس پر بیان ہوتا ہے کہ فرقہ اسے کہتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں فرقے کا حکم کیا ہوگا یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے فرقے کی ڈیفینیشن لغوی اعتبار سے پوچھ رہے ہیں یا شرعی اعتبار سے؟ کیونکہ ان دونوں کی ڈیفینیشن میں فرق ہو جائے گا۔ جی فتح بھائی پلیز، میں پھر بتاتا ہوں جی میں کون سے میں ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ آپ اس کو لغوی اعتبار سے بھی بتانا چاہتے ہیں بتا دیں، آپ اس کو اصطلاحی اعتبار سے بتانا چاہتے ہیں بتا دیں، اور اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں، اور اس کی اگر کوئی 5 خوبیاں آپ کے پاس ہیں بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں جو ان کو باقی فرقہ جات سے ممتاز کرتی ہیں، لیکن بتانا آپ نے اپنی مستند کتب کے حوالے سے۔ اچھا ٹھیک ہے۔
یعنی آپ اس کو شرعی اصطلاح میں مانتے ہیں، یہ لغوی اصطلاح میں کس میں لکھا ہے آپ نے؟ میں نے عرض کر دیا کہ آپ اس کو لغوی کے اعتبار سے لینا چاہتے ہیں اس طرح سے لے کر بتا دیں، شرعی اعتبار سے لے کر بتانا چاہتے ہیں اس طرح سے بتا دیں، لیکن ہمیں بتائیں ہم، تو صحیح۔ یعنی آپ اس کو جب آپ لکھ رہے تھے اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ کون سی اصطلاح میں فرقہ میں پوچھنے جا رہا میں ہوں؟ نے تو دیکھیں یہ سوال کیا ہے آپ کے لیے، میرے ذہن میں کیا تھا، میرے ذہن میں کیا ہے، میں تو یہ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، دوستوں سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ دوست ہمیں بتائیں کہ بھئی ان کے فرقے میں یا ان کی شرعی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے وہ اچھا، کون سی 5 خوبیاں ہیں جو ان کو باقی فرقہ جات سے ممتاز کرتی ہیں، انہوں نے اپنی مستند ٹھیک کتابوں کے حوالے سے بتانا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس میں سیاسی فرقے بھی آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں مذہبی شرعی اصطلاح نہیں لغوی اصطلاح، تو سیاسی فرقے بھی میں آئیں نے گے اس تو میں؟ نہیں روکا ہے آپ کو، میں نے لغوی یا سیاسی اس کے اوپر آپ کو شرعی اصطلاح کے اوپر قید تو نہیں کی لگائی ہے کوئی، میں نے کوئی اچھا قید اچھا، لگائی ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ملکی فرقے بھی آ سکتے ہیں کہ کوئی کسی ملک سے آپ تعلق جس رکھتا ہو؟ مرضی آپ جس مرضی چیز کو لانا چاہتے ہیں لا کر ہمیں بتا دیں کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ اس کو سیاسی ٹھیک۔ بتانا چاہتے ہیں، سیاسی طور پہ اس کا نام لے لیں، جو بھی نام لینا ہے، اس کی 5 خوبیاں بتانی ہیں جو باقی فرقہ جات سے ان کو ممتاز کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب سوچ زبردست، اب آپ کہہ رہے ہیں ہر طرح کا فرقہ آ سکتا ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ شرعی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، چاہے وہ لغوی ہو، جو دوسروں سے 5 چیزوں سے اس کو ممتاز کرتا ہو۔ میں یہی نہیں بات آ کہہ گئی رہا نا؟ ہوں میں نہیں کہہ رہا یہ ہوں آپ میں نے آپ کے لیے جی آپشن آپ نے دیکھیں، عامر صاحب ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، آپ جو بات ہوتی ہے نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے تو آپ کو کہا آپ جس طرح سے اس کو لینا چاہتے ہیں لے لیں، ہم، جس طرح سے آپ سمجھنا چاہتے ہیں اپنے اعتبار سے سمجھ لیں، اس کو سمجھنے کے بعد ہمارے دوستوں کو بتائیں کہ آپ کے فرقے کی وہ 5 خوبیاں جو اس کو باقی فرقہ جات سے ممتاز کرتی ہیں اپنی مستند کتابوں کے حوالے سے۔ اگر ٹھیک، سیاسی فرقوں کی یعنی مستند کتابیں ہوتی ہیں تو وہ سیاسی اعتبار سے بتا دیں، اگر آپ ہم، سیاسی اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ آپ کا فرقہ سیاسی ہے اور وہ سیاسی ہم، اعتبار سے باقی تمام فرقوں سے بہتر ہے، اس کی 5 خوبیاں اس کی مستند کتابوں کے حوالے سے آپ نے بتانا ہے۔ تو چونکہ صحیح، دیکھیں بات کو ہم لوگ لمبا کھینچتے جائیں تو وہ فائدہ نہیں، نہیں بات نہیں کو نہیں نہیں جامع نہیں، رکھیں، یہ آپ سے ٹھیک اسی ٹھیک وجہ سے ہے، میں نے عرض کیا کہ 2 چیزیں ہیں کہ یا تو آپ ہمیں بتا دیں یا ہم پھر اس کو کسی اور دوست سے پوچھ لیتے ہیں، وہ بھی کیونکہ ہمیں ہم، ایک دو نے ریکویسٹ ڈالی نہیں ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیں فتح بھائی، دیکھیں ریکویسٹ تو لوگ ڈالیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا ہوا، اب یہ تو اتنا امپورٹنٹ اتنا بڑا موضوع ہے فتح بھائی، آپ ہمت نہ ہاریے پلیز، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے فتح بھائی، دیکھیں آپ نے جب یہ موضوع رکھا تو لامحالہ طور پر اس موضوع کا کوئی نہ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی مطمع نظر ہوگا، آپ ایک آبجیکٹو ایک ایم اچیو کرنا چاہتے ہوں گے، آپ چاہتے ہوں گے اس سے فرقوں کی خوبیاں نکھر کر سامنے آئیں، اس سے ان کے اندر کے جو جمالیاتی تصور ہے اس کا احاطہ ہو سکے، آپ یہ چاہتے ہوں گے کہ تقابلی مطالعہ ہو سکے اور پتہ چلے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں اور دوسرے کدھر کھڑے ہیں، یہی ممکن ہے، یا آپ باقاعدہ سوال لگانے کے بعد بھول گئے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا پبلک کے اوپر، جس کا جو دل میں آئے گا جواب دیتا جائے، نہیں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ ایک سمجھدار ہیں، ایسا تو نہیں ممکن کہ آپ کو سوال پوچھیں اور اس کا کوئی تک ہی نہ بنتا ہو، لہذا کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ، فتح بھائی آپ جب یہ فرقہ لکھ رہے تھے آپ نے اس کی وضاحت دی جو سامنے والے پہ ڈال، جو سامنے والا جو مرضی سوچے وہ اس کا جواب دے دے، اب میں جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کہ آپ مجھ سے جس فرقے کی بنیاد پر سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کی وہ بنیاد ہے کیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پر میں کہوں جی گورے فرقے کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی 5 خوبیاں یہ ہیں کہ ان کے قد اچھے ہوتے ہیں، ان کی ناک تیکھی ہوتی ہے دوسری خوبی، اور تیسرا وہ کریٹیو ہوتے ہیں، اور چوتھا ان کے علاقوں میں ٹھنڈ بہت ہوتی ہے، اور پانچواں یہ کہ وہ انگلش بولتے ہیں، یہ دوسری دنیا سے ان کی خوبی ہے، کیا فائدہ حاصل ہوا، کیا فائدہ نہیں، بہت اس شکریہ بہت انفارمیشن کا؟ شکریہ، نہیں میں بتاتا تو ہوں اس کا مجھے نا فائدہ۔ مجھے اسٹرکٹ نہیں نہیں، کر دیں مجھے کہ میں مجھے فرقے کو مجھے مجھے ڈیفائن کر رہا ہوں۔ مجھے فائدہ ہوا ہے نا، دیکھیں ماشاءاللہ اگر کوئی مجھے بتاتا ہے گورے فرقے کی یہ خوبی ہے کہ وہاں وہ ٹھنڈ ہوتی ہے، ان کے قد لمبے ہوتے ہیں، ان کے رنگ سفید ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ کلرڈ ہوتی ہیں، تو دیکھیں علم میں لوگوں کے اضافہ ہوا ہے۔
تو آپ اپنے فرقے کا، اگر آپ گورے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اپنے گورے فرقے کی خوبیاں بتا دیں. زبردست. دیکھیں میری آپ سے کوئی ضد تو نہیں ہے، میری آپ سے کوئی لڑائی تو نہیں ہے، میرا آپ کا کوئی مکان کا پراپرٹی کا جھگڑا تو نہیں ہے. میں نے تو اسی لیے عرض کیا ہے کہ کسی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے اگر آپ گورے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو گورے فرقے کا کہ جی دیکھیں میں گورے فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، اس کی 5 خوبیاں یہ ہیں کہ ان کے قد لمبے ہوتے ہیں، میرا قد لمبا ہے. ان کی آنکھیں بھوری ہوتی ہیں یا کلرڈ ہوتی ہیں، میرا رنگ، میری آنکھیں کلرڈ ہیں. ان کے رنگ سفید ہوتے ہیں، میرا رنگ سفید ہے. تو یہ آپ نے خوبیاں بتائیں. اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ میں ادا کروں گا. دیکھیں کہ آپ نے اپنا ایک فرقہ بس بتایا، آپ نے اس کی بس خوبیاں شکریہ بتائی ہیں، میں فتح آپ بھائی. کا شکریہ ادا کر لوں گا. چلیں زبردست فتح بھائی، چلے میں بتانے لگا ہوں. جی جی بہت شکریہ. جی. دو چیزیں تو کلیئر ہو گئیں جو اتنی طویل لوگ سمجھ رہے تھے. یہ میرے حق میں بات اس لیے تھی کہ میں کلیئر کر کے اس طوالت کے ساتھ تمام لوگوں کے ذہن میں چت چت کر بٹھا دینا چاہتا تھا، تاکہ جب بات آگے چلے تو پھر کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھ سکے. ایک چیز کلیئر ہوئی دوستو، یہ چیز کلیئر ہوئی کہ آپ نے صرف اپنا فرقہ بتانا ہے، کسی دوسرے فرقے کے بارے میں نہیں بتانا. ایک یہ چیز کلیئر ہوگی. دوسری چیز یہ نکلی کہ آپ نے 5 خوبیاں بتانی ہیں اور ہم اس میں کسی قسم کی جرا تبصرہ اور اس کے اوپر کسی قسم کا رگڑائی نہیں کریں گے. ہم آپ کا شکریہ ادا کر کے کہیں گے تھینک یو، آپ نے انفارمیشن میں اضافہ کیا. ٹھیک ہے جی. لیں جی، یہ دو چیزیں چت کے کلیئر ہو گئی ہیں. اب میں بتانے لگا ہوں، دیکھتے ہیں کہاں تک بات چلتی ہے. ٹھیک ہے فتح بھائی، مجھے اجازت ہے؟ جی لیکن اگر کہیں پر بھی آپ کسی اور کی طرف جائیں گے تو وہ اچھا. رول آپ کو، جو رول پہلے بتایا گیا ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے کیوں نکالا. ہاں نہیں، کمال ہو گیا، ٹھیک. کمال ہو گیا. میں ایسی اس وجہ بات ہی سے نہیں ہے. کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں میں پہلے سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ کسی کو بے کوئی فکر ہوئیے. ٹارگیٹنگ نہیں ہوگی. اپنی خوبیاں جیسے میں نے آگے مثال دی نا، کہ مثال کے آپ نے ایک جی ہی جی. مثال دی، اسی مثال کو میں نے لے کر لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا گورا فرقہ ہے، ٹھیک، اور گورے فرقے کی نشانیاں یہ ہیں، خوبیاں یہ ہیں، اور پھر بے یہ فکر ہو خوبیاں جائیں کسی فتح بھائی، اور میں نے میں وہ نہیں کرنی ملے. نہیں تھی. ٹھیک ہے، بہت میں نے وہ شکریہ. کرنی نہیں تھی. میں نے مرزا بہت صاحب کا شکریہ. جماعت احمدیہ کا نام تک نہیں لینا تھا. آپ میں تو کسی لینا ہی اور نہیں. کا بھی نہیں لیں گے، مرزا صاحب کو صرف نہیں نہیں، کسی اور. آپ کسی اور کا بھی نام نہیں لیں گے. آپ مثال کے طور پر کسی ایسے اپنا لے بندے لوں. کا بھی نام نہیں. ہاں اپنا لیں اپنا گے، تو لے اپنے سکتا ہوں. جیسے، ہاں اپنا لیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں مثال کے طور پر، میں ایک اگزامپل دینے لگا ہوں. مثال کے طور پر کوئی کرسچنز کی اگر کوئی بات ہو رہی ہو تو کرسچن کی یہ خامیاں ہیں یا کرسچن یہ مانتے ہیں، نہیں، آپ کیا مانتے ہیں، آپ کے فرقے کے کیا خوبیاں ہیں وہ آپ نے بتانی، جو کسی زبردست. اور میں نہ ہو. تو مثال جی کے جی. طور پہ اگر کوئی کہتا ہے جی گورے فرقے کی یہ خوبی ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے، اور پتہ لگے ایک افریقن فرقہ بھی ہے اس کا بھی رنگ سفید ہو، تو وہ تو آپ کی ہوں. خوبی میچ ہی نہیں کر رہی. ٹھیک. اس کے لیے آپ کو دلیل دینی ہوگی پھر. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے. ہاں جی. اچھا دوستو دیکھو، ایک چیز طے پائی تھی کہ میں اپنا کی گل ہے، میں جو دلیل کیا فتح صاحب خاموش ہوئے نہیں لگتا میں نے موقع دیتا ہے، کوئی گل نہیں. اچھا خیر، سنیں جی توجہ سے. میں نے کہا تھا جو یہ چت کے بات لمبی چلی ہے، اس سے دو چیزیں تو طے پا گئی ہیں. نمبر 1 کہ میں اپنا بتاؤں گا، کسی دوسرے کا نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھنا ہے. نمبر 2، وہ خوبیاں جو 5 میں بتاؤں گا وہ میری 5 خوبیاں ہوں گی میرے فرقے کے اندر. ٹھیک ہے، اور بتانے کے بعد یہ مجھے تھینک یو کہیں گے اور کہیں گے تھینک یو، آپ نے ہماری انفارمیشن میں اضافہ کیا. یہ چیز طے پائی ہے. ابھی کمال بات ہے کہ فتح بھائی نے ساتھ اس میں اضافہ کر لیا. یہ مسئلہ ہے اس موضوع کے اندر، یہ آپ نے سمجھنا ہے. فتح بھائی نے اضافہ یہ کیا کہ جی میں دیکھوں گا کہ وہ 5 خوبیاں کسی دوسرے کے اندر مشترک تو نہیں پائی جاتی. بالکل یہ موضوع کا حصہ ہے، سامنے لکھ کے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو اس کو باقی فرقہ جات سے ممتاز کریں، یہ انہوں نے کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں 5 چیزیں ایسی بتاؤں گا میرے، انہوں نے کہا ہے جو بھی آپ چیز بول سکتے ہیں، میری جماعت کی. ٹھیک ہے نا، فرقے کی نہیں، جماعت کی. کیونکہ انہوں نے کہا فرقہ، جماعت، مسلک، آپ کچھ بھی بولنا چاہیں بول سکتے ہیں، تو میں جماعت بول رہا ہوں. تو میری جماعت کی 5 ایسی چیزیں ہوں گی جو دوسروں سے ممتاز کرتی ہوں گی. اگر فتح صاحب کو لگے گا کہ یہ 5 چیزیں تو دوسرے گروہ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں،
تو یہ با حوالہ میرے سامنے ایک ایک چیز پیش کریں گے کہ فلاں جماعت کے اندر یا فلاں گروہ کے اندر یہ چیز جو ہے یہ مشترک پائی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا فتح بھائی، ایگری ہیں آپ؟ جی آپ پہلے اپنی جماعت کا نام بتائیں، ہم اس جماعت کو دیکھ لیں گے، پھر اس کے بعد آپ سے پوچھ لیں گے کہ آپ ان کو اس جماعت میں شامل سمجھتے ہیں کہ نہیں، تاکہ پھر حوالہ جب میں دوں تو مجھے پتا ہو کہ میں جس کا حوالہ دے رہا ہوں وہ آپ کی جماعت ہے کہ نہیں ہے، پتا ہونا چاہیے نا. نہیں، میری جماعت ہے کہ نہیں وہ تو میں بتاؤں گا نا. نہیں آپ دیکھیں زیادہ سے زیادہ یہ مثال بتا سکتے ہیں کہ جو نہیں خوبیاں آپ نے جماعت میں بتائی ہیں وہ تو دوسری جماعت میں کمال کرتے ہیں فتح بھائی. آپ بھئی زیادہ سے زیادہ مجھے کمال یہ آپ کہہ کر سکتے رہے ہیں. ہیں. دیکھیں نہیں نہیں، آپ کہہ کمال رہے ہیں اس میں وجہ سے دیکھوں گا میں کہ آپ کہہ اس جماعت میں ہیں نہیں بھی کہ نہیں. میں نے یہ پوچھا ہے، یہ کہا ہی نہیں ہے. آپ کو غلط فہمی لگی ہے، غور سے سنیں میری اچھا، بات آپ دوبارہ کیا سن طے لیں. کریں گے؟ میری آپ کیا طے میری کریں گے؟ بات دوبارہ سن لیں. میں آپ سے پوچھوں گا کہ دیکھیں جی آپ نے اپنی جماعت کا نام بتایا، جیسے ہم کہتے ہیں ہماری جماعتیں احمدیہ ہے، ٹھیک، میں نہیں، آپ اگزامپل کا تو دے میں نے کے آپ کو، پوچھنا ہی نہیں نا. ٹھیک، میں نے آپ اگزامپل کا تو دیا میں نے کہ جیسے، پوچھنا ہی نہیں. میری عرض سن لیں نا، میرا آپ نے نہیں جی پوچھنا. جی. میں نے جیسے آپ کو ایک اگزامپل دی کہ جیسے ہم کہتے ہیں ہم جماعتیں احمدیہ، ٹھیک ہے. میں آپ کہیں گے جی یہ ہماری جماعت کا نام ہے، ٹھیک، اے بی سی، جیسے گورا جماعت ہو جائے یا کوئی بھی نام دے دیا جائے، ٹھیک، آپ وہ جماعت کا نام ہمیں بتائیں گے. اس نام کے بعد آبویسلی آپ اس کی 5 خوبیاں بتائیں گے، ٹھیک. میں جب آپ سے پوچھوں گا کہ ریفرنس دینے کے لیے کہ بھئی یہ اس جماعت کو آپ اپنی جماعت میں شامل کرتے ہیں، اس جماعت کو آپ اپنی جماعت میں شامل کرتے ہیں، تاکہ میں جب اس کو کہوں کہ یہ خوبیاں اس میں نہیں ہیں، ٹھیک، نہیں تو سمجھا مجھے نہیں، میں پتا سمجھا ہو نہیں بات. آپ یہ کیا کہا آپ نے؟ کہ مثال کے طور آپ پہ کیا کوئی کریں گے؟ بندہ کیا. پہلے ہاں تو جی آپ کہہ میں رہے تھے میں بتا، تھینک یو کروں گا، اب آپ کہہ رہے ہیں میں کیا کروں گا جی؟ میں تھینک یو ہی کروں گا آپ کا. اچھا، اس ساتھ میں کیا یہ کریں گے؟ ہے کہ وہ خوبیاں اگر کسی میں موجود نہ ہوں تو میں کم از کم آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ نہیں پوچھ سکتا ہوں کہ بھئی ٹھیک. آپ جس کو اپنی جماعت کہہ رہے ہیں، اگر یہ خوبیاں فلاں میں بھی ہیں، وہ آپ کی جماعت ہے کہ نہیں ہے. اچھا، یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا حوالے کے ساتھ کہ یہ خوبی ان کے اندر ہے. حوالہ ہوگا اب مستند، زبانی کلامی نہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی، میں زبانی کلامی کے اوپر تو بات ہی نہیں کروں گا، یا کسی نہ کسی بس کتاب کے جزاک اللہ. حوالے سے بات کروں گا. آپ کے اوپر ہے، آپ اس کتاب کے بارے میں جو بھی کہنا چاہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتا دیجئے گا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ نے جو جملہ بولا تھا نا کہ آپ اس جماعت کے ہیں یا نہیں ہیں، اس کا اس سے پتہ چلے گا، یہ غلط ہوگا آپ کا. اس کو میں پہلے ہی کلیئر کر دوں تاکہ ہمیں دقت نہ ہو. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قدر مشترک آپ، یعنی جو قدر ممتاز آپ نے پیش کی ہے وہ تو فلاں جماعت کے اندر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں میں پوچھ لوں گا نا کہ بھئی یہ آپ، یہاں تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ میری جماعت نہیں ہے، تو یہاں پھر آپ کہہ دیں گے کہ یہ مشترک ہوگی، یہ تو مائنس ہوگی بات. نہیں نہیں نہیں، اوہو، دیکھیں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے خود مثال دی تھی. آپ نے کہا تھا اگر آپ کہیں گے گورا ہے، وہ تو گورا تو افریقہ کے اندر بھی پایا جاتا ہے، مگر وہ افریقہ کا گورا وہ گورا تو نہیں ہوتا نا جو یو کے کا ہوتا ہے. یاد رکھیں. اب آپ کو میں حوالہ دیتا ہوں، ایک بہت بڑے فلاسفر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو مشابت ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ تامہ ہو. مشابت نہیں تامہ اس کو ہونا ضروری چھوڑ نہیں دیں، ہے، ایک چیز کی وہی مشابت. فلاسفر کو ہاں، چھوڑ دیں. وہ آپ نے بہت اپنی بڑے ریفارمر مستند تھے، وہ کتاب، 19 جو سینچری ٹھیک کے. ہے، مجھے پتا ہے جو ریفارمر ہوں گے وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو بھی حوالہ ہمارے سامنے پیش کرنا ہے نا، وہ اپنی مستند کتاب سے ماننا ہے. وہ اگر اس ہاں ٹھیک. ریفارمر کو آپ اپنا ریفارمر سمجھتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ ان کا حوالہ پیش کر دیں. جی جی جی. مگر میں نے کہا اگر میں یہ آپ کو، کلیئر کر دوں کہ آپ نہیں نہیں، مشابت میں اس وجہ سے کہہ مشابت رہا ہوں کہ اگر مشابت آپ تامہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو وہ مسئلہ ہو جائے گا پھر. اس کو چھوڑ دیں مشابہت تامہ کو. اگر آپ اس ریفارمر کو اپنا ریفارمر سمجھتے ہیں، اپنی جماعت میں سمجھتے ہیں، تو موسٹ ہاں ویلکم آپ ان کا حوالہ پیش کر دیں. ٹھیک. چیز یہ نہیں ہے مگر کہ میں جس کو پیش کرنا ہے، جس کو پیش کرنا ہے اس کو اون کرنا ہے. زبردست، بہترین بہترین. جی جی جی. ٹھیک ہے جی. میں پھر پیش کر دیتا ہوں. اگر آپ نے مشابہت تامہ ڈھونڈنے کی آپ معاملہ کریں گے تو میں ان کو پھر پیش کر دوں گا، وہ جو فلاسفر صاحب ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی معاملات ہوں گے کہ جس میں میں آپ کو دکھا سکوں کہ تقابلی جائزہ لیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. لیں جی، بسم اللہ. بڑا سادہ. دیکھیں میں وہ جھٹکا آدمی ہوں فتح بھائی، میں آپ کو پتہ سادی بات تو اتنی مشکل بات تو میری نہیں ہوتی نا، مجھے آتی ہے. اچھا جی، میری جماعت کا جو نام ہے نا جی، اس جماعت کا نام ہے ما انا علیہ و اصحابی. میں اس جماعت کا حصہ ہوں.
یہ ہو گیا میری جماعت کا نام. اس کا ترجمہ کر دیں آسانی کے لیے. یہ ان کو میوٹ کریں ذرا. بھائی کو میوٹ کر. جی اچھا نام کا ذرا ترجمہ نہیں ہوتا. دیکھیں نام کا ہمیشہ. اچھا ما انا علیہ واصحابی یہ آپ جی کا نام ہے, آپ کی جماعت کا جی نام ہے. یہ میری جماعت کا نام ہے جی. یہ کہیں پر اچھا جی رجسٹرڈ ہے ہاں. کہ نہیں ہے؟ آگے یہاں لکھا ہے کہیں کہ آپ کی جماعت رجسٹرڈ نہیں, ہوگی میں نے آپ صرف کے بینر سوال پہ لکھا پوچھا ہے, ہے؟ آپ کو ایک پوچھا ہے میں نے کہ نہیں, یہ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے. رجسٹرڈ ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ رجسٹرڈ نہیں ہے کہیں پر بھی. ہاں جی ٹھیک. یہ خوبی, یہ اس اس کا کی کوئی خوبی ہے. پیٹنٹ بھی نہیں ہے. نہیں, اس کا کوئی یہ پیٹنٹ اس بھی کی نہیں خوبی ہے. ہے. ما انا علیہ واصحابی جو بھی کہے گا وہ آپ کی جماعت میں شامل ہو جائے گا کہ میں فرق اس یہ جماعت سے تعلق زبردست. رکھتا ہوں. اب آپ سنیں, مجھ سے سوال ہے نا, اب سنیے گا. یہ خوبی نہیں ہے جو مشترک ہو, نام ہے. نام تو نام اگر خاص ہوتا ہے. کوئی آپ مجھے دکھا دیں کہ کوئی اور اپنے آپ کو ما انا علیہ صحابی رجسٹرڈ کہتا ہو تو آپ کا اعتراض ٹھیک ہوگا. بہت فرق شکریہ, سمجھیں. میری ہاں, عرض سن لیں. خوبی ٹھیک میں اشتراک ہو سکتا ہے, نام کا اشتراک کے لیے آپ کو دلیل چاہیے. مجھے دکھائیں کوئی رجسٹرڈ ما انا علیہ و صحابی ہو جماعت رجسٹرڈ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. عامر صاحب کا آپ ماشاءاللہ آپ کا نام عامر ہے, تو آپ کا نام اگر کسی اور کا نام بھی ہوگا تو یہ تو کامن ہو جائے گا نا. ہاں زبردست. اب سنیے اگر گا, یہی کوئی شخص یاد کہتا رکھیں. ہے, اب میری عرض سن لیں نا, اگر یہی دیکھیں میری کوئی شخص کہتا ہے. آپ کا بینر, میں آپ کا بینر پڑھ کے آپ کو یاد دلانے لگا ہوں. فتح بھائی ایک منٹ رکیے گا. تمام فرقوں کے لوگ اپنے فرقے کی 5 خوبیاں جو اس کو باقی فرقہ جات سے ممتاز کریں, خوبیاں ایسی بتانی ہیں جو اس کو ممتاز کریں, نام نہیں. ٹھیک ہے نا, پوائنٹ نمبر 1. دوسری چلیں چیز, آپ نے اپنے فرقے کا نام جماعت یعنی جماعت کا نام یہ بتایا کہ وہ ما انا علیہ واصحابی نام کی ہے. چلیں جی آگے چلیں. جی, آپ مطمئن ہیں اس پہ؟ کوئی اس میں تو کوئی مشترک دیکھیں نہیں ہے نا جی. میں مطمئن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. میں نے کہا کہ وہ مجھے مطمئن بھی کر دیں. ٹھیک, اچھا, کیونکہ میں آپ نے تو تفتیش آپ سے ایسے یہ کر رہے تھے پوچھا. مجھے لگا کہ آپ مطمئن ہونا چاہ رہے ہیں. نہیں میں مطمئن, دیکھیں مطمئن کی تو بات ہی نہیں ابھی کوئی کر رہا. میں نے کہیں کہا ہے کہ میں اس جماعت میں پھر شامل ہو جاؤں گا. میں تو ابھی سمجھ رہا ہوں یا میں اس جماعت میں ٹھیک. ہوں. ہو سکتا ہے میں کہوں کہ میرا بھی اسی جماعت سے تعلق ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو بات کی باتیں ہیں. ابھی یہ تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کی خوبیاں کیا ہیں کہ جو اس کو باقیوں سے ممتاز کریں. اور یہ ٹھیک ہو گیا. آپ نے بتایا یہ اس کا نام ہے, یہ اس کی خوبی نہیں ہے. یہ کوئی خوبی نہیں ہے مان علیہ واصحابی, یہ صرف نام ہے. ہاں, اسی لیے میں نے کہا کہ اس میں مشترک نہ ڈھونڈیے گا. سمجھ گیا نا آپ؟ میں نے عرض اسی لیے کیا نا کہ اس میں یہ صرف نام ہے آگے چلے آپ نا کی بھائی. جماعت کا. میں دوستوں کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں بار جی بار جی اس جی جملے جی کو بیان کر کے تھوڑا سا رک کے ہم اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ ایک ڈیولپ ہو کہ دوستو یہ کوئی خوبی نہیں کہ مان علیہ واصحابی, یہ صرف نام ہے. ٹھیک, ہاں, جس کا یہ سنیے نام گا ہے اب. وہ عامر حق صاحب کی جماعت ہے. جس کی خوبی ہوگی وہ جماعت نہیں ہے. چلیں آگے بتائیں عامر اب سنیے گا, صاحب. چلے ریپیٹ کر سیکنڈ لیا نا پارٹ. جو سر آپ نے پیش کرنا تھا, اب مجھے پیش کرنے دیجیے گا. دوستو یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے کس بنیاد پر کہا ہے کہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں نا ما انا علیہ اصحابی, یہ صفت کے طور پر نہیں ذات کے طور پر بیان کر رہا ہوں, ایک نام کے طور پر. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ فتح صاحب نے نام بیان کرنے میں قدر مشترک ڈھونڈنا شروع کر دی, جبکہ ان کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ جوہر کی برائے عروض کے اندر آپ مماثلتیں یا قدر مشترکیں تیار کرتے ہو جس کو صفت کہتے ہیں. ایٹریبیوٹس میں سملیرٹیز یا کامنالٹیز ڈھونڈنا یہ اور چیز ہے, نام خاص ہے. یہی وجہ ہے کہ یا تو مجھے دکھا دیں کہ کسی نے اپنے فرقے کا نام ما انا علیہ واصحابی رجسٹرڈ کیا ہو, دکھا دیں نام. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ اگر اس میں مشترک ہونا بھی چاہیں تو وہ زیادہ زیادہ ما انا علیہ واصحابی کی صفت میں یا اس کے منہج میں مشترک ہو سکتے ہیں. میں نے تو صفت کا نام ہی نہیں لیا, میں نے تو لیا نام. یہ ہے فرق. ٹھیک ہو گیا جی, آگے چلیں جی. جی بالکل, ہاں یہ صرف نام ہے, اس کا صفات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف عامر حق صاحب کی جماعت کا نام ہے. چلیں آگے. جی الحمدللہ, یہ صفت نہیں ہے, الحمدللہ. اس کی صفت نہیں ہے. ہاں جی, صفتیں آگے آنے لگی ہیں آگے. ہاں جی چلیں, اب صفات آئیں صفتیں گی نا, 5. اب نام تو نہیں آئے گا جی نا. نہیں نام نہیں آئے گا, اب آئیں گی صفتیں. چلیں ٹھیک ہے جی. اچھا جی, جی جی پہلی صفت آنے لگی ہے, ایک پڑھ ذرا میں قرآن سے نکال لوں.
تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی, پہلی اس کی صفت ہے یہ والی. ایک منٹ, ایک منٹ, میں نا آیت ساتھ دوں کیونکہ آپ نے کہا تھا مستند حوالوں سے, تو میں قرآن سے آپ کو دینا چاہتا ہوں. جی, اور یہ پہلی مجھے ایک بتا دیجیے گا کہ یہ صرف مستند کتاب آپ کے فرقے کی ہے یا کہ باقی بھی کسی اور فرقوں کی بھی مستند میں ہے؟ جی, میری جماعت ما انا علیہ و صحابی کی یہ مستند کتاب ہے. ٹھیک. اور اس کے جو میرا اوپر کوئی فرقہ ہے اور نا, ما کتاب انا تو علیہ. مستند ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اوپر, اس کتاب کے اوپر یہ آپ کی سب سے ٹاپ مستند کتاب ہے یا اس کے اوپر بھی کوئی مستند کتابیں ہیں؟ جی سب سے ٹاپ یہی ہے, القرآن الکریم سب سے ٹاپ ہے یہ ہماری ما انا علیہ و صحابی کی. جی, اور جو اسے آپ کے چھوڑتا ہے وہ ما انا علیہ و صحابی سے نکل جاتا ہے. یہ ہمارا جو ماننا ہے. اسے جو اس کو چھوڑتا ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی جی جی, بالکل بالکل ٹھیک ٹھیک ہو گیا. اور کچھ جی جی. تفصیل چاہیے آپ کو؟ نہیں میں دوستوں کی رہنمائی کے لیے, دیکھیں ماشاءاللہ ابھی یہ نئی ایک جماعت سنی ہے تازہ, الحمدللہ. تو ایک جی, یہ اس سے پہلے یہ جماعت نہیں تھی, اس نام کا کوئی فرقہ بھی نہیں تھا. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ کیونکہ یہ آپ نے ابھی آج بتائیے کہ اس کے علاوہ یہ نام کے اعتبار سے یہ واحد آپ نے نہیں کہا ہے. صاحب آپ نے تھینک یو کرنا تھا. میں تھینک یو کر رہا ہوں کہ ہمیں دیکھیں آج علم میں دوستوں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ میری پوری بات میں یہ کس جگہ پر ہوا ہے کہ اس میرے سے پہلے یہ کوئی ہے ہی نہیں؟ کہاں میں نے؟ اچھا, آپ سے پہلے بھی یہ جماعت ہے. آپ کے لیے یعنی فتح بھائی آپ کے لیے اتنا مشکل ہو گیا مجھے ڈیل کرنا کہ آپ کو اپنی طرف سے باتیں میرے کو کرنی پڑی ہیں. نہیں دیکھیں عامر صاحب, اگر اگر بات سے ڈیل نہیں کر پا رہے اور آپ میرے پہ کس نے کہہ دیا؟ نہیں کس نے الزام لگایا ہے؟ میں تو آپ کے سامنے ایک بات کروں, آپ اپنی بات کو انکار کر دیں, ڈینائی کر دیں کہ یار یہ بات غلط ہے. یعنی فتح بھائی دیکھیں عامر صاحب, آپ نے کوئی پوائنٹ نہیں ملا تو انہوں نے اضافہ کرنا شروع کر دیا. میں پوائنٹ ابھی تو میں نے پوائنٹ اپنے ڈسکس ہی نہیں کیے عامر صاحب. میں تو ابھی آپ کی انفارمیشن گیدر کر رہا ہوں. یعنی ابھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی میں کوئی پوائنٹ گیدر نہیں کر رہا ہوں. اس سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں. میں ابھی تک عامر صاحب, دیکھیں عامر صاحب, ایک جملہ فتح صاحب میرا بتائیں جہاں میں نے کہا ہو. کمال چیک کریں فتح بھائی. وہ شخص تھے اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے صرف اپنا بتانا ہے دوسروں کا نہیں, اور مزے کی بات چیک کریں دوسروں کا شروع ہو گئے ہوئے خود. میں نے کہا بولا کہ کون اس جماعت میں ہے کون نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جو اس کتاب کو مستند نہیں مانتا وہ ما انا علیہ و صحابی سے نکل جاتا ہے. میں نے اسی وجہ سے کہا ہے نا, میں اسی جملے کی وجہ سے میں نے یہ سوال کیا کہ بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں, اب چلیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اب اس مان علیہ و صحاب, نہیں افسوس آپ کے اوپر بھی ہے. نہیں اچھا چلے مجھے آپ کریں یہ ابھی خوبیاں بتانی ہیں آپ نے عامر صاحب. افسوس کر لیتے ہیں, دونوں مل کے فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, چلے وہ آپ کی مرضی ہے فتح بھائی. دونوں مل کے فاتحہ پڑھ لیں. نہیں دونوں مل کے فاتحہ پڑھ لیں افسوس کے اوپر. جنرل سوال پوچھیں گے جو میرا عامر صاحب, جو میں کہوں گا, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مجھ پہ اعتراض ڈالنا شروع کر دیں گے فتح بھائی. نہیں دیکھیں ابھی میں نے اعتراض کیا ہی نہیں یار. میں نے کہاں اعتراض کیا آپ کے اوپر؟ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے. کیا آپ کو اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے؟ میں نے تو آپ سے صرف یہ پوچھا ہے کہ یہ آج کیونکہ آپ نے یہ جماعت کا نام لیا ہے کہ یہ ود نیم یہ جماعت ہے, ٹھیک, ود دا نیم, ناٹ ایٹریبیوٹ. ٹھیک, دوستوں کو یہ چیز سمجھا رہا ہوں نا کہ لازمی طور پہ, ہاں تو اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں نا, جو کوئی کہتا ہے کہ یہ ایٹریبیوٹ کے حوالے سے ہے وہ تو اس جماعت میں ہوگا نہیں, کیونکہ نیم کے اعتبار سے ہونا ہے آپ نے اس جماعت میں. یہ میں نے صرف ایک کلیئر کرنے کے لیے کہ اس میں ایک فرق واضح ہو جائے, تمیز ہو جائے, لوگوں کو سمجھ آ جائے. اب آگے اب آپ ماشاءاللہ مجھے قرآن کریم کی اس کی پہلا اس کا جو ہے وہ حکم بتانے لگے تھے. وہ بتائیں جی قرآن کریم کے حوالے سے اس نام کی جو جماعت ہے مان علیہ و صحابی, نا کے صفات کی, اس کا پہلا ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ جی زبردست. لے جی دوستو, الحمدللہ یہاں تک کلیئر ہوا کہ فتح بھائی کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں مل سکا. میں اعتراض کر ہی نہیں رہا, میرے ہوں گے بھی تو میں ابھی چھوڑ رہا ہوں.
نہیں نہیں، میرے لیکن آپ اعتراضات بہت ہیں، میں ابھی چھوڑ رہا ہوں عامر صاحب، یہ جو آپ میں نے کب کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ میں نے کہیں کہا، سنے سنے صحیح، میں نے کہیں نہیں کہا؟ اب آپ نہیں، مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اب زبردست اب مجھے زبردست، بڑا افسوس ہوا، فتح اب بھائی مجھے بڑا فتح بھائی افسوس ہوا، زبردست، آپ والا ہی فارمولا پکڑوں، آپ والا ہی فارمولا آپ پکڑوں۔ اب بھی پھر فاتحہ پڑھ لیں جی، الحمدللہ۔ چلے، ان فتح اللہ بھائی ان سوال الیہ چیک کریں راجعون، چلے۔ دوستو، ٹیبل ٹرن ہوا تو فتح بھائی کو احساس ہوا کہ جب الفاظ کسی کی طرف منسوب کیے جائیں تو کیا محسوس ہوتا ہے، اور یہی میں ڈیمو دینا چاہ رہا تھا الحمدللہ۔ چلیں آ جاتے ہیں خوبی کی طرف چلیں دوستو، چلیں الحمدللہ چلیں، پہلا پڑاؤ۔ عامر صاحب ایک سیکنڈ، پہلا پڑاؤ کو ابھی لے کے چلتے ہیں، آگے چلیں گے۔ جب بھی آپ بات کریں گے، اس کے بعد جب میں نے آپ کو صفت کی بات بتاؤں گا نا، تو اگر آپ صفت نہیں بتائیں گے اور میری طرف کچھ یا دوستوں کی طرف کچھ باتیں منسوخ کریں گے تو اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ دوستو، ٹھیک ہے میں نے صرف اور صرف اسی وجہ سے ان کو اسی اصول کے اوپر بیان کیا ہے، جو یارڈ سٹک انہوں نے اسٹیبلش کی، اسی یارڈ سٹک کے اوپر میں نے بھی بیٹھ کے ان کو بتایا کہ دیکھیں، بسا اوقات ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات سے کچھ سمجھتے ہیں، بعد میں اگر وہ اس کو ڈینائی کر دیتا تو آپ اس کی بات کو اس کے پرائے میں لے لیتے ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے ٹرن دا ٹیبل والی جو اصطلاح استعمال کیا ہے، ٹرن دا ٹیبل میں نے اسی زاویے سے پھر ان کے اوپر استعمال کیا ہے۔ اب عامر صاحب سے درخواست ہے کہ یہ اپنے نام کی جو معنی علیہ وصحابی جماعت ہے، اس کی ایک بہت مستند خوبی ہمیں بتانے لگے ہیں، جو کسی اور فرقے میں نہیں پائی جائے گی، چاہے وہ نام کا ہو یا چاہے وہ صفات کا ہو یا کسی اور اعتبار کا ہو۔ چلیں جی بتائیں۔ دیکھ لیں جی، اگر پائی گئی تو فتح اسلام صاحب مجھے باحوالہ ثابت کریں گے، ٹھیک ہے نا، یہ انہوں نے گارنٹی لی ہوئی ہے دوستو، یاد رکھنا ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں۔ نمبر 1 نام بتانا ہے، نمبر 2 ایسی خوبیاں بتانی ہیں جو کسی دوسرے کے اندر مشترک نہ ہوں، اور چونکہ میرا دعویٰ ہوگا کہ نہیں ہیں، ان کا دعویٰ ہوگا ہیں، اور میں نے یہ پہلے کہا ہوا ہے کہ یہ باحوالہ ثابت کریں گے کہ فلاں فرقے کے اندر یہ والی خوبی پائی جاتی ہے، یہ ثابت کریں گے حوالے کے ساتھ، اور میں ثابت کروں گا کہ وہ ما انا علیہ صحابی میں۔ لے جی، پہلی خوبی چلتے ہیں دوستو، سورہ نساء کی آیت نمبر 59، سورہ نساء کی آیت نمبر 59، وہ خوبی ہے جی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ وہ خوبی یہ ہے کہ جب کبھی کسی چیز میں اختلاف ہو جائے گا تو اس کا فیصلہ رجوع کیا جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ یہ خوبی ہے جی ہماری ما انا علیہ واصحابی کی، تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے ساتھ، لہذا ہماری یہ خوبی ہے کہ ہم ہمارا فیصلہ تنازع کا اللہ اور اللہ کے رسول سے چاہتے ہیں۔ یہ خوبی ہے جی، جی جناب، جی بہت شکریہ۔ پسند آئی یہ خوبی؟ چلے، رائٹ فتح بھائی، ماشاء اللہ، ابھی ہم اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں نا۔ میں آپ سے یہ اسی وجہ سے میں پوچھا تھا کہ مان یہ پائی علیہ جاتی ہے کسی اور وصحاب، میں؟ میں بتا رہا ہوں نا، ابھی آپ کو بھی میں پوچھوں گا تو آپ بتا دیجئے گا کہ اگر یہ ان کے اندر خوبی پائی جاتی ہے تو یہ مان علیہ وصحابی جماعت کے اندر ہیں یا یہ اس جماعت سے باہر ہیں۔ ٹھیک، میں نے تو عرض کیا پیش کہ کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا، صرف ایک منٹ فتح بھائی، یہ پیش کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا، ایک تو مشابہت تامہ کا اصول آپ نے نہیں بولنا، جو مجھے ایک بہت بڑے فلاسفر ریفارمر صاحب نے بتایا، آپ اگر اس ریفارمر کو مانتے ہیں، دیکھیں آپ کو پوائنٹ کسی نمبر 1 ریفارمر نے تو یہ پوائنٹ چیز نمبر بول لیں۔ ایک سیکنڈ سن لیں نا، جی اب جی، بات سنیں نا، بات دوسرا سن لیں۔ فتح صاحب، آپ نے یہ خوبی دکھانی ہے اس جماعت سے باہر کسی کے اندر، ٹھیک ہے، چلیں جی دکھائیں۔ ٹھیک، نہیں وہ تو آپ بتائیں گے کہ یہ اس جماعت کے اندر ہے یا میں، ہو سکتا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ شاید نہیں ہے نہیں، آپ کے حساب آپ نے سے۔ بتانی ہے کہ یہ خوبی، آپ نے بتانی ہے کہ یہ خوبی ما انا علیہ واصحابی میں میں جس پائی کے جاتی ہے، دو اور کسی پاسبلٹیز جماعت ہیں، کے اندر ہے کہ نہیں؟ دو پاسبلٹیز ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو کہ جی کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے، آپ بتائیں گے کہ جو بندہ یہ بات کہتا ہے وہ مانا علیہ و صحابی کے اندر ہے، آپ مانیں گے یا آپ ایک سیکنڈ دے دے عامر صاحب ایک سیکنڈ دے دے نا، میں نے تو دیکھو ان کی مستند کتاب سے بتاؤں گا، میں ان کی مستند کتاب سے بتاؤں گا آپ کو، جی بالکل وہ پیش کریں۔ ٹھیک، ان کی مستند کتابوں میں سے یہ بتاؤں گا، آپ کے پاس دو آپشن ہوں کہ وہ گے۔ جنون ہے ان میں کہ نہیں، یا آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟
بھائی میں وہ خوبی جینون ہے. دیکھیں، جب کوئی آپ نے کلیم کیا نا آپ نے میرے آج اندر، بتانا ہے ایک آپ نے سیکنڈ آج دے بتانا ہے عامر صاحب، آپ نے آج ہم بتانا ہے کہ بریلویوں کے اندر اور شیعوں کے اندر اور دیوبندی اور وہابیوں کے اندر قرآن کی یہ آیت والی خوبی پائی جاتی ہے. آج آپ بتا کے بھائی جائیں گے فتح صاحب بھائی، الحمدللہ. اچھا میں بتا کے جاؤں گا، آپ بتا دیجئے گا نا. دیکھیں میں تو ان کی مستند کتاب سے بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک؟ جی وہ کتاب کا صفحہ نمبر، ٹائٹل پیج نمبر بتانا میرے ذمہ ہے. آپ کے جی پاس ہوا ہے اختیار فیصلہ. ہوگا. اور بات دیکھیں، ماشاءاللہ یہ اس قسم کی بڑا بات مزہ نہیں آیا آپ کے کرتے. ساتھ بات. ماشاءاللہ مجھے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے. مجھے ہوا ہے فیصلہ کافی مدعی کا ہمارے حق میں. ہمارے حق لطفاً میں، تشریح ٹھیک ہے. زلیخا نے قتل کیا ہے، زلیخا کا بھی قتل کر دیتے ہیں، زلیخا کی جی آپ کو قاتل بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. عامر صاحب ایسے وہ کہانیاں نہیں سناتے. دیکھیں زلیخا کا قتل نہیں ہوا تھا فتح بھائی. آپ اس کے ہاتھ بتائیں. کاٹ دیا کریں، جو مرضی کاٹ رہے ہیں. زلیخا نے جو بھی کیا، معاف کریں. اس نے آگے سے کرتا پھاڑا، اس نے پیچھے سے کرتا پھاڑا. یہ چھوڑ دیں ساری چیزیں، ٹھیک؟ اچھا جی مطلب حوالہ دے دیں. یہ مسل مینیاں تو ہو نہیں رہا ہے. ہم تو علم کا تبادلہ کر رہے ہیں، علمی گفتگو کر رہے بے ہیں. تو شک. دیکھیں ابھی چیز یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے صرف یہ بات بتاؤں گا کہ بھائی آپ نے کہا کہ یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے. مائک پیچھے کر کے بات کریں. مائک پیچھے کر کے بات کریں تھوڑا. چلیں، میں جب آپ میرے اوپر کانوں میں چڑھ کے بہت زیادہ بات، شور آ رہا ہے جی. چلیں جب مائک بہت اب زیادہ ٹھیک آپ ہے، کے قریب جو اب مجھے بھی ٹھیک ہے. مائک لگانا پڑے گا وہ پھر کسی کی بھی سمجھ نہیں آئے گی جی. نہیں میری یہ خواہش نہیں ہے، اور نہ میں اچھا اچھا نہیں اس میری بھی قسم کا کوئی میری کام بھی کر رہا ہوں. اب نہیں ٹھیک اللہ ہے، معاف کرے نہیں. جی جی اب بہتر ہے وہ چلیں. ٹھیک. جی چلیں، میں نے عامر صاحب آپ سے بات کی، جزاک اللہ. آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے حوالے سے یہ بات کی، ٹھیک. اب چیز یہ ہے کہ دو پاسبلٹیز ہیں. میں آپ کو کسی کا حوالہ دوں گا، وہ حوالہ دے کے میں آپ سے پوچھوں گا ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ یہ خوبی ہماری جماعت میں، ٹھیک. زبردست. اب دو ہی چیزیں پاسبلٹیز ہیں. یا تو آپ کہے گے کہ نہیں ہم یہ مانتے نہیں ہیں، یا آپ یہ کہہ کے سٹیپ بیک کر دیں گے کہ یہ تو دیکھیں دعوے کے اعتبار سے تو دونوں کا دعویٰ ہو گیا، ٹھیک. اب آپ اعلان کریں گے کہ یہ خوبی ان میں ہے یا نہیں ہے. صرف دعوے کے طور پہ ہے، نام کے طور پر ہے. جس طرح آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ ایک چیز ہوتی ہے نام کے اعتبار سے، ایک ہوتی ہے صفت کے اعتبار سے. چونکہ اب ہم یہاں پہ صفت کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے نہیں یہ صفت ان میں نہیں پائی جاتی جن کے حوالے میں دوں گا. حوالہ دے دیں. ساری یہ اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حوالہ دیں. ٹھیک، میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا. اتنی لمبی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں نہیں حوالہ دیں. بات مسئلہ خود ہی جب حوالہ سامنے آئے گا خود ہی پتہ چل جائے گا کیا کہا ہے انہوں نے، کیا نہیں کہا، اور کون سا فرقہ ہے. جی ٹھیک، میں اس کی بات کر دیتا ہوں، ٹھیک. جی اب حوالہ دے دیں. میں آپ کے سامنے حوالہ لا رہا ہوں. لیں جی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی اور کی بات نہیں ہونی تھی، مگر موضوع کو بڑے خوبصورت طریقے سے کسی اور کی نہیں بات کی طرف آپ نے یاد رکھنا. آپ کو بٹ یاد نہیں رکھنا ہے دوستو، مطالبہ میرا ہی ہے. مطالبہ میرا ہے چلیں مگر فتح بھائی نے میں عامر فتح صاحب بھائی نے ٹھیک ہے چھوڑ دیا، نہیں میں نہیں اس کو آپ پیش چھوڑتا کریں. ہوں. ایک سیکنڈ نہیں چونکہ جی آپ جی نے جو بات کر دی ہے نا، نہیں 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 اب پیش دیکھیں کریں. آپ ایک موضوع منٹ. ہے یہ آپ کا لکھا ہوا ہے جو دوسروں سے اس دوستو کو ممتاز کرتی ہو. ہاں دوستو، میں نے تو اسی وجہ سے کہا کہ میں یہ کیونکہ آپ نے یہ دعویٰ کیا یہ صرف اور صرف عامر صاحب کا جو نام کا فرقہ یا جماعت ہے اس جی کے جی اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے. تو میں یہ صرف پوچھنا نہیں فرقہ چاہتا ہوں. نہیں ہے یہ جماعت میں نے کہا ہے. جماعت فرقہ ٹھیک نہیں ہے، کہیں اس کو. جماعت ہے، وہ جماعت فرقہ ہے. میں اس کو توہین اچھا اس کو فرقہ کہنا توہین ہے اس کی. اچھا اس کو فرقہ کہنا توہین ہے، اور جی اگر جی کسی نے اس کو فرقہ بھی کہا ہو تو وہ توہین کر رہا ہے. وہ جس نے کہا ہوا ہے اس کو ثبوت دینا ہوگا کہ اس کو فرقہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اس کو اگر کسی نے بھی فرقہ کہا ہے، اس جماعت کو اگر حوالے کسی بہت نے فرقہ بھی کہا. آپ پر بہت ادھار چڑھ جانا حوالوں کا، ایک کر کے دے دیں. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں وہ سارا ادھار میں آپ کو دے کے بھیجوں گا یار. چلے مجھے ٹھیک، تو مسئلہ نہیں اگر ہے. مثال کے طور پر اس کو کسی نے فرقہ کہا ہو تو وہ کیا کر رہا ہے؟ توہین کر رہا ہے. کس کی آپ کر رہا حوالہ ہے دے یہ بھی دیں. بتا دیجئے. مستند یہ بھی بتا دیجئے نا. میری مستند کتاب سے اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ اس کو فرقہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ما انا علیہ و صحابی کو، تو میں مان لوں گا.
मुझे कोई दिक्कत नहीं। ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، چلیں جی۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ اہل حدیث کے نام کے لوگ اس جماعت میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کون لوگ؟ کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ کے کہے کہ ہم یہ اس جماعت میں ہیں؟ نہیں، ماں میں نے جو نام بتایا میری جماعت کا، ماں انا علیہ و صحابی، ہاں اہل حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، گاٹ اٹ، سمجھ خوبی گیا۔ ہاں ہاں خوبی ہاں، میں نے بتایا، نہ خوبی پتہ اس کیا میں بتائی ہے؟ نہ ماں انا علیہ و صحابی جماعت کے اندر بریلوی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کون خوبی بتانی تھی؟ میں نام کی کہہ رہا ہوں، پتہ صاحب حوالہ دے رہا تھا، شیعہ بھی حوالہ، نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ میں آ رہا ہوں حوالے کی طرف آ رہا ہوں۔ عامر صاحب کیا اتنی پتہ صاحب جلدی حوالہ، کوئی بس پھڑنی ہے، ہاں جی، بس پکڑنی ہے کوئی؟ فتح صاحب نام کا ممتاز ہونا یا امتیاز چیک کرنا تھا یا خصوصیات کا کرنا تھا، خوبیاں؟ میں عرض کر رہا ہوں عامر صاحب دیکھیں، فتح صاحب کیوں گڑبڑ کرتے ہیں آپ؟ میں گڑمڑ نہیں کر رہا ہوں میرے پیارے، آپ کو کس نے کہہ دیا میں گڑمڑ کر رہا ہوں؟ ہاں تو وہ نکالیں جو میں نے خوبی پہ، اس طرف کیوں نہیں جا رہے؟ ٹائم چاہیے تو بتائیں، تیاری ابھی نہیں ہے، میں اگلی بار آ جاؤں۔ نہیں نہیں، تیاری کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ تو پھر لگا لینا، حوالہ نکالے نا پھر۔ ٹھیک، آپ نے کہا نا کہ اس کو آپ جو بھی یہ کہ جو سورہ نساء کی آیت ہے 59 آپ نے پیش کی تھی غالباً، جی ٹھیک ہو گیا نا؟ 59 پیش کی تھی نا؟ جی 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 جی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، یہ والی آیت تھی نا؟ اللہ تسی ہون کھول کے یار بہت ڈیلے کر رہے ہو یار کیا ہو گیا ہے؟ کوئی یعنی بس اتنی پکڑ دیر نہیں ہے، تسی گل اے تے کوئی نہیں بس او تے پکڑ نہیں نہیں ہے، یہ تے نہیں وہ تے میں بار بار نہیں، تھوڑا پوچھ رہا ہوں، دیکھیں میں میں حوالہ پوچھ دیا، رہا آپ کو ہوں چاہیے کہ کہ آپ حوالہ اچھا چلیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اگر تم کسی بات میں تنازع کرو تو امر کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رد کرو، اور صرف اللہ اور رسول کو حکم بناؤ، نہ کسی اور کو۔ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو وہ مانا علیہ و صحابی میں شامل ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہی تو فرق ہے۔ دیکھا، اچھا کاش آپ میرا پوائنٹ سمجھے ہوتے فتح بھائی۔ دوبارہ سمجھاتا ہوں، میں رکیے ذرا، اسی بڑا لیے میں بریف کرتا ہوں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، دوبارہ بریف اچھا، کر دیں۔ اتنی دیر آپ تھوڑا سا چھان پٹک کرتے رہیں، ادھر ادھر سے ڈھونڈ لیں، گروپ وغیرہ میں ہو سکتا ہے اسکرین شاٹس وغیرہ، مگر ادھر توجہ کیجیے گا، ٹھیک ہے فتح بھائی؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، سننا آپ کے لیے ضروری ہے اس وقت۔ یاد رکھیں، کوئی بھی صفت اپنے جوہر سے الگ نہیں ہو سکتی، جوہر سے الگ وہ اپنا وجود نہیں رکھتی۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے مگر اس دعوے پر قائم اور ثبوت نہ ہو تو وہ ما انا علیہ و صحابی کی صفت سے خارج ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کریمیں لگا کے گورا ہو جائے اور ایک آدمی پیدائشی طور پر، فطرتی طور پر، جسمانی طور پر گورا رہے، یہ فرق ہے۔ تو یعنی ایک صفت ہے جو اپنے جوہر کے ساتھ متمسک ہے، اس کے ساتھ متعلق ہے، اور ایک صفت ایسی ہے جو مستقل قائم نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے، میں نے جو آپ کے سامنے صفت پیش کی ہے یہ ما انا علیہ و صحابی کی صفت ہے، اس کی خصوصیت ہے، اس کی خوبی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جی فلاں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ بھی یہ مانتا ہے، ماننا اور ہے، عمل کرنا اور ہے۔ آپ کو مجھے دکھانا ہے کہ ما انا علیہ اصحابی کی جو خوبی میں نے بیان کی ہے کسی جماعت کے اندر حقیقی طور پر یہ پائی جاتی ہو۔ اگر آپ یہ ثابت کر دیں، میں چیلنج کرتا ہوں فتح صاحب کو، اگر بریلویوں کے اندر، اگر دیوبندیوں کے اندر، اگر وہابیوں کے اندر، اگر شیعوں کے اندر حقیقی معنی کے اندر عملی طور پر یہ صفت ثابت کر جائیں، میں آج ما انا علیہ و صحابی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں مان جاؤں گا یہ جیت گئے ہیں، حقیقی طور پر ثابت کر جائیں۔ لے جی، میرا چیلنج ہے۔ چلیں میں تو دیکھیں، میں چیلنج آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جزاک اللہ، آپ نے دیکھیں چیلنج کر کے آپ نے مجھے بتایا، مجھے ڈھونڈنا چاہیے، میں بریلویوں سے جا کے بھی پوچھوں کہ ان کے اندر یہ مان علیہ و صحابی کی صفت ہے کہ نہیں ہے، چونکہ عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ثابت کریں، یہ چیلنج ہے میرا۔ تو یہ بڑی اچھی آپ نے ماشاءاللہ بات کر دی، اہل حدیثوں کے متعلق بھی آپ نے کر دی، دیوبندیوں کے متعلق۔ تھینک یو کر دینا، تھینک یو تو کر میں دینا۔ تھینک یو کر رہا ہوں، دیکھیں نا اتنا بڑا یہ، اور نہیں یار میرے اللہ انہوں کوئی شیر مار دو، نہیں نہ ماریا جے، ادھا انہاں نوں او میرے اللہ نو کو او نہیں او انہاں نو کھا جائے گا جی،
اور یہ پرسنٹیج کھا جائے گا جناب ہمارے جی چلو جی چلو دلیل چلو دو دلیل ٹھیک ہو ادھر ادھر نہیں ٹھیک اور دیکھو میں دلیل دے اتنے میں تو دیکھو تھینک یو کرن واسطے تانوں سدیا جزاک اللہ ہاں جی تسی منو اے دسیا کہ ماں انا علیہ و صحابی دی خوبی بریلویاں نو چیلنج ہے کہ انہاں چ نہیں ہے گی دیوبندیاں نو چیلنج ہے انہاں چ نہیں ہے گی اہل حدیثاں نو چیلنج ہے نہیں ہے گی ٹھیک بہت شکریہ ٹھیک اب دیکھیں افسوس فتح بھائی کہ میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو کہ ما انا علیہ میرے فرقے کی کوئی خوبی جو ابھی تک میں نے ایک بیان کی ہے آپ بتائیں کسی میں عملی طور پر قدر مشترک ہے میں چیلنج کرتا ہوں لائیں اسے آپ ثابت کریں ٹھیک اور ہو گیا نا آپ کا کمال ہے آپ کہ دیکھیں آج میں تو آپ کا کمال ہے کہ میرا آپ کا کمال ہے کہ آج آپ بریلویوں کو بھی دیوبندیوں کو بھی وہابیوں کو بھی شیعوں کو بھی فائن تنازع تم کے اوپر عملی طور پر ثابت کر کے جائیں گے الحمدللہ جی نہیں میں تو نہیں پیش کر کریں رہا ہوں میں نے نہیں کرنا تو اگر نہیں میں کر تو رہے نا دوستوں کو بتا نہیں کر رہا رہے ہوں تو اس کا میں مطلب ہے میری دوستوں خوبی میں اگر فتح بھائی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ما انا علیہ صحابی کی خوبی جو میں نے بیان کی ہے اس میں کوئی بھی قدر مشترک کوئی اور نہیں ہے لو میں دوسری کیوں صورت میں تو نے یہ ہے یہ نہیں الحمدللہ ابھی صبر کریں نا ابھی صبر تو جی کریں یار عامر صاحب ابھی بات وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو وہ ایک شعر ہے ابتدائے ابتدائے عشق ہے ہاں ہاں تو وہ یہ ہے تو بات یہ ہے کہ آپ نے چونکہ بریلویوں کا نام لیا اپنے اہل حدیثوں کا نام لیا دیوبندیوں کا نام لیا کہ ان کے اندر اگر یہ خوبی ہے تو میرے سامنے ثابت کریں تو میں آپ کے ساتھ میں متفق ہو گیا اس معاملے میں کہ ان کے اندر یہ خوبی چلے نہ آئی ہے نہیں ہے لیکن اگر میں آپ کے ساتھ نہیں متفق ہے ہو رہا ہوں یعنی کہ زبردست آپ کا دوستو یہ حکم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ اللہ اکبر اکبر دوستو بریلویوں میں مان علیہ و صحابی اور اللہ والی اکبر خوبی نہیں ہے ٹھیک دوستو اللہ اکبر دوستو اپنے مقدمے سے پیچھے ہٹ گئے پہلے کہہ رہے تھے میں کس آپ نے کو حوالے دکھاتا ہوں ابھی کہہ رہے ہیں کسی میں نہیں ہے الحمدللہ میری ابھی عرض کہہ رہے میں تھے نے میں آپ کو کسی میں نہیں دلیل کا کہا حوالہ دکھاؤں ابھی دلیل کا دکھاؤں عامر صاحب الحمدللہ عامر صاحب الحمدللہ غلط بیانی نہیں میں دوسرا نے پڑھاؤ 3 کا فتح نام بھائی دوسرا لیا پڑھاؤ نہیں ہم پاس کر عامر چکے صاحب نہیں ابھی دوسرا جی پڑھاؤ ابھی صبر کریں نا دیکھیں غلط بات نہیں کرتے جس نے جتنی بات کی ہے نا اس کو اتنی بات تک رکھتے ہیں جی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ 3 کا آپ نے نام لیا ٹھیک ہے نا آپ نے 3 کا نام لیا نا میں نے 3 کے حوالے سے کہا میں نے کبھی یہ کہا کہ کسی اور میں بھی نہیں ہے یہ میں نے کہیں کہا افسوس کی بات ہے نا عامر صاحب دوبارہ ایک دفعہ فاتحہ ہانی پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو بڑا لطف آ رہا ہے مجھے خود بڑا یقین جانے مجھے خود بڑا لطف آ رہا ہے اس بات پہ ٹھیک چلیں عامر صاحب اب میں نے عرض کی دیکھیں عامر صاحب اب میں آپ کو ایک دنیا کے اندر جس کا ایک ادنا سا ایک فرد خادم میں بھی ہوں ایک جماعت دنیا میں جماعت احمدیہ ہے جو صفاتی طور پر اپنے بارے میں جیسے آپ ذاتی طور پر کہہ رہے ہیں نا ہمارا ذاتی دعویٰ ہے جب بھی تم میں کسی امر میں اختلاف ہو جائے تو لوٹ آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس امر کی طرف اور رسول کی طرف رد کرو اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم بناؤ نہ کسی اور کو ٹھیک تو اس اعتبار سے اس کوالٹی کے اندر جو صفاتی طور پہ ہم ایٹریبیوٹ کی بات کر رہے ہیں چونکہ باقیوں کے اوپر تو آپ نے کہہ دیا آپ نے ان کو چیلنج دے دیا اب وہ جانے اور آپ جانے ٹھیک آپ نے چیلنج دے کے کہا کہ ان میں یہ ثابت کرے کوئی میں کہتا ہوں نہیں ہے ان میں ٹھیک ہے لیکن اس کے متعلق میں نے یہ ان کا لٹریچر پڑھا ہے حوالہ کہیں گے میں آپ کو حوالہ دے دوں گا کتاب کا نام چاہیے میں آپ کو کتاب اب آپ نے جو میں سمجھ گیا بات لمبی ہو رہی ہے میں یہ سمجھاؤں کہ تو اس اعتبار اب سنیں چلیں اب پہلا پڑاؤ جو ہم نے کمپلیٹ کیا کہ جماعت احمدیہ از دا ون آف دا دوز جماعت جس کا یہ آلسو آپ چیلنج کر دیں ٹھیک ہے
چیلنج ہو گیا نا. ابھی تو ہم نے یہاں پہ چیلنج تو کھیلنا نہیں ہے نا. نہیں نہ ہی نہیں یہاں پہ نہیں ابھی نہیں ہم نہیں، کوئی فرق ڈیبیٹ سمجھے. کر رہے ہیں. نہیں نہیں, نہیں ابھی ڈبیٹ ہم نہیں ہو رہی. ڈیبیٹ تو سنیے کر ہی ذرا نہیں رہے. فتح بھائی، ڈیبیٹ کر رہے فتح ہیں. بھائی آپ میں کو اور یہ آپ حق ڈیبیٹ حاصل کر رہے ہیں. تھا، آپ نہیں سنے ذرا، آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ اپنے جماعت کا میں جو خوبی بیان کروں آپ اس خوبی کو کسی دوسری جماعت کے اندر پیش کریں. جب آپ سے ان تمام کے اندر وہ پیش آپ نے اس کو اگنور کر دیا، آپ نے کہا میں مانتا ہوں ان میں نہیں ہے، تو الحمدللہ آپ نے میرا مقدمہ مان لیا کہ ما انا علیہ اصحابی میں یہ خوبی ہے کہ وہ تنازع کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاتے ہیں. اب آپ نے اس میں اضافی بات یہ کر دی، اگر آپ یہ نہ کرتے تو میں پھر آگے دوسرے پڑاؤ کی طرف چلتا. آپ نے یہ بات رکھی کہ ہاں جماعت احمدیہ کے اندر یہ خوبی موجود ہے. آپ نے یہ کہا کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسی جماعت سمجھتے ہیں جو ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ و رسولہ کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے کہا. میں کہتا ہوں کہ یہ خوبی صرف ما انا علیہ اصحابی میں ہے، جماعت احمدیہ میں بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں. میں آپ کو دلیل دینے آپ کا لگا ہوں. دعویٰ آپ ہو گیا. نہیں نہیں نہیں, صبر کریں نا. وہ دلائل دلیل کی مانگے. ابھی تو ابھی دلائل کی طرف آتے ہیں. ٹھیک. یہ آپ نے کہا, میں نے عرض کی ہے مستند کتاب سے. ٹھیک. ابھی تک آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی, سورہ نساء کی 59 ورس نمبر. ٹھیک. مستند کتاب سے پیش کروں گا جی. مستند کتاب سے آپ نے اچھا پیش کی. مجھے یہ بتائیں، میری عرض سن لیں مجھے نا, یہ بتائیں میری عرض سن لیں, سورہ میری عرض نساء سن لیں. کی سورہ دیکھیں اونچی، آپ مائک اونچی لگا لیتے ہیں، یہ پھر بڑی مشکل ہو یار جاتی ہے نہیں, فتح میں نے بھائی آواز. خدا کی قسم میں نے اس کو نہیں چھیڑا یار. چلیں سوری ٹھیک ہے سوری. اچھا میری یہ بات ٹھیک. سنیں فتح بھائی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ میں یہ الرسول جو ہے اس سے مراد جماعت احمدیہ کیا لیتی ہے کہ کون سے رسول کی طرف لوٹانا ہے؟ ابھی میں اس چیز کی طرف جا ہی نہیں رہا. آپ نہیں نے جانا پڑے گا آپ نا، کے تبھی تو پتہ چلے گا میری کہ وہ خوبی ایک منٹ. جو عامر وہ صاحب, خوبی جو ہمارے اندر ہے جو عامر آپ کے صاحب, اندر ہے کہ نہیں، عامر تبھی صاحب, تو پتہ چلے گا. عامر صاحب, آپ کو صرف میں نے یہ بتایا ہے آپ کے ریکارڈ کے لیے. ٹھیک. تو میں چیلنج کر رہا ہوں آپ بھئی کی آپ چیز کو. چیلنج کر رہے اصل ہیں, یہ چیز آپ پائی نہیں جاتی جماعت چیلنج کر احمدیہ لیں. میں میں اگر بریلویوں کی بھی چیلنج کر رہا ہوں. کتاب کا حوالہ, ایک سیکنڈ دے دینا, میں اگر بریلویوں کی لیکن وہ تو کتاب آپ کا نے بھی خود مان حوالہ, لیا کہ وہ ہے ہی نہیں، وہ تو آپ نے میں مان لیا کہ نہیں وہ ہے ہی نہیں صفت بھئی میں. آپ ماشاء اللہ دیکھیں آپ نے. وہ تو آپ نے خود مان لیا. میری عرض اب سن لیں, آپ نے پیش کیا جماعت اب میری احمدیہ عرض کو، میں سنیں. نے تو نہیں دیکھیں پیش یہ کیا. نہیں, بات تو سنیں بھی تو صحیح نا. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک. ایک دوسرے کے اوپر بولنے سے تو فائدہ نہیں نہ ہونا لوگوں کو. ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے چونکہ یہ چیلنج کیا کہ بریلویوں میں, اہل حدیثوں میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, آپ نے یہ چیلنج کر دیا ان کے حوالے سے. ٹھیک. اس کا مطلب ہے آپ ان کو مان علیہ و صحابی کے اندر شامل بھی نہیں کرتے, اسی لیے چیلنج کر رہے ہیں. دوسری بات, میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں, جب آپ کو کہا کہ یہ باقی فرقہ جات سے آپ کو ممتاز کرے, اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اور جماعت ہے, ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے نا. جیسے دیکھیں دنیا کے اندر اکثریت یہود کی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم بھی توحید کے ماننے والے ہیں, ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں. ٹھیک. یہ بحث بات کی ہے کہ کہاں اختلاف ہے, کیسے اختلاف ہے. فتح بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے موقع دے بات کرنے کا. آپ نے تو سارا موضوع ڈراپ کر دیا. میں نے میرے سے ڈراپ مجھے نہیں بات کرنے کیا دیں. ہے. آپ نے بات کی ہے نا، اب صبر آپ نے کریں نا. بات کی ہے نا. اب مجھے بات کرنے دیں. اب جی مجھے جی بات کرنے دیں. آپ نے بات کی ہے، میں نے آپ کو سنا ہے. یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ موضوع جو چل رہا ہے وہ فرقوں کا اور ایک خاص پیک پر پہنچا ہوا ہے، ادھر سے موضوع ڈراپ. اب میں اپنی بات مکمل کر لوں. وہ بات یہ ہے کہ پہلے تو فتح صاحب نے پیش کیا کہ ما انا علیہ و صحابی کے مقابل بریلوی بھی، دیوبندی بھی، شیعہ بھی، وہابی بھی، ان سب کے اندر فَإِن تنازعتم وہ کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں اس کو فالو. فتح صاحب کہہ رہے تھے. میں نے کہا چیلنج ہے، حوالہ پیش کریں. حوالہ انہوں نے ایک بھی پیش نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے میں نے کہا حقیقی معنوں میں جس کے اندر بھی ہونی چاہیے، ورنہ وہ ما انا علیہ و صحابی میں شامل ہی نہیں ہوگا جس کے اندر یہ صفت نہ ہوئی. ٹھیک ہے جی. انہوں نے خود مان لیا کہ جی کسی کے اندر وہ چیز نہیں ہے، میں آپ کی یہ شک مانتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے یہ صفت صرف اور صرف ما انا علیہ و صحابی کے اندر ہے. الحمدللہ. تو میرا مقدمہ کلیئر ہوا. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز اب یہ ہے کہ رک آگے جائیں, بڑھنے لگے دوسرے تھے مقدمے کہ کو فتح بھائی نے دوسرے یہ کہا. مقدمے کو نہیں لیتے نہیں، ہیں. یہ اصل پوائنٹ یہ عامر تھا صاحب, فتح بھائی. عامر صاحب ہاں نہیں, بھائی جب اصل آپ پوائنٹ نے یہ تھا پہلے فتح بھائی. فتح مقدمے بھائی یہ نہیں زیادتی ہے. نہیں فتح بھائی یہ زیادتی, زیادتی آپ ہے. ایک فتح مقدمے بھائی کے یہ اوپر زیادتی ہے کہ آپ چلیں جی آپ فتح لے لیں. بھائی نے میں معذرت چاہتا ہوں فتح بھائی، جزاک اللہ، موقع پورا دیں. پتہ نہیں پھر شاید باقاعدہ زیست یہ بات ہو نہ ہو، کیا معاملہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ ہے
کہ فتح بھائی نے جماعت احمدیہ کو پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ ما انا علیہ صحابی کی جو صفت آپ نے پیش کی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُم مِّن فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, یہ جماعت احمدیہ میں پائی جاتی ہے. اب جس طرح میں نے ان کی وہ چیلنج کی تھی تو انہوں نے پیچھے ہٹ کے کہہ دیا کہ ہاں میں مانتا ہوں. میں پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی, یہ صرف ما انا علیہ وصحابی میں پائی جاتی ہے. اب یہ کریں چیلنج. میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے صرف یہ بتائیں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ میں جو الرسول ہے اس میں کس رسول کو یہ مانتے ہیں, یہ مجھے بتا دیں. اگر یہ کہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو پھر بھی جماعت احمدیہ کے عقیدے کے خلاف چلی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روحانی چھوڑ دیں ابھی جماعت احمدیہ کو, ابھی چھوڑ دیں. آپ کو میں نے کہا تھا کہ جب آپ کسی اور کا آپ ریفرنس کوٹ کریں گے تو میرے پاس حق ہوگا کہ میں آپ کو ڈراپ کر دوں. ابھی آپ کو آپ جب اسی وجہ سے کہ آپ کی مستند میری عرض سنیں عامر صاحب. اب جب آپ کو میں نے پہلے کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ رول کیا ہے. عامر صاحب آپ کو جب میں نے کہا تھا نا جس چیز کے اوپر اب آپ جماعت احمدیہ کس نے یار انصاف کا آپ جان کے آپ انصاف سے اب آپ بالکل فارغ ہو گئے ہیں. اب آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون. جماعت احمدیہ جماعت احمدیہ السلام علیکم فاتح بھائی. جماعت احمدیہ تو بھائی ان کا میوٹ کریں. نہیں آپ میوٹ ہوں گے. ایک سیکنڈ اب آپ میوٹ ہوں. عامر حق بھائی ایک سیکنڈ. نہیں اب آپ اپنے آپ کو خاموش کریں. آپ اپنے آپ کو خاموش کریں. آپ اپنے آپ کو خاموش کریں. عامر صاحب خاموش کریں. آپ بھاگنے کے لیے آپ جانے کے لیے آپ چاہ رہے ہیں, شور کر کے آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں. شور کر کے اگر آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں تو بتائیں. میوٹ کریں اپنے آپ کو. میوٹ کریں 1 منٹ. میوٹ کریں اپنے آپ کو. آپ خود میوٹ کر لیں یا میں کروں؟ آپ خود میوٹ کریں گے یا میں کروں؟ آپ خود کریں گے یا میں کروں؟ آپ کریں گے یا میں کروں؟ میرے پاس حق ہے, میں کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. آپ کریں گے. یہ ریکارڈنگ کے اندر ہے. ریکارڈنگ کے اندر ہے سارا کچھ. میں یار بات سن لے کسی اور کی بھی. یہ آپ میوٹ کریں گے. اب آپ فرار ہونے کے لیے چاہتے ہیں آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے. میں کدھر فرار ہوں گا؟ میں تو ٹائم لگانے کی بات کر رہا ہوں. نہیں تو آپ خاموش کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ خاموش کیوں نہیں ہو رہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا. نہیں تو آپ اسی وجہ سے ہو. پھر چلیں ہو ایک سیکنڈ نہیں آپ چپ رہیں گے. فتح بھائی بات کریں. آپ کو کوئی حق نہیں ہے عامر صاحب کے کیا نہیں میری بات آپ وہ موڈ کر رہے ہیں. میرے سے ہی بات ہوگی آپ کی. میرے سے ہی بات ہوگی. عامر آپ کی میرے سے ہی بات ہوگی. آپ ہی بات کرنا. فتح بھائی ٹائمر لگ رہا ہے. میرے سے ہی بات ہوگی. خاموش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بات سن لے بھائی. میں خاموش ہوتا ہوں تاکہ آپ بولیں. فتح بھائی آپ خاموش ہوں. میں خاموش ہوتا ہوں کہ آپ بولیں. کوئی اور بولیں. آپ خاموش ہوں. وہی بولیں گے. ایسے کریں میں خاموش ہوں. آپ ٹائمر لگا دیں. خاموش ہونا پھر 1 سیکنڈ. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جماعت کا نام فتح. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات مجھ پہ کر رہے ہیں اور مجھے میوٹ کیا جا رہا ہے. بات سن لو ہمارا. بھائی آپ بات کریں. ٹائمر لگائیں. میں خاموش ہوں. آپ خاموش ہوں. بات سن لو. آپ ٹائمر لگائیں. بھائی بات صرف آپ سے ہوگی. یہ زیادتی بات سن لو عامر حق صاحب. بات سن لے 1 سیکنڈ. میں آپ کے پاس آیا ہوں اس امید کے ساتھ. میں اس امید میں بھی اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں ہمت کر کے بیٹھے رہے. میں کسی کی براڈ پہ نہیں بیٹھا فتح بھائی. میں صرف آخری امید کر کے آپ کی براڈ پہ. آپ آخری کر کے آئے. میں نے اسی وجہ سے آپ سے کوئی بھی بری بات کرنا ہی نہیں چاہتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں خاموش ہوں. آپ میوٹ ہوں. آپ اپنے آپ کو میوٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اپنے آپ کو میوٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اپنے آپ کو میوٹ کر سکتے ہیں. ہاں تو کریں پھر. مگر صرف آپ بات کریں گے. خاموش ہوں. 1 سیکنڈ. 1 منٹ دے دیں تو بات بڑی اچھی بھائی صرف آپ چلتی جائے گی. ان کو کہ 1 منٹ کریں گے. فتح بھائی میں میوٹ کرتا ہوں. ورنہ یہ فتح بھائی میں جو امید لے کے آیا تھا اس پر میں نا امید ہو کے جا رہا ہوں. میں سارا کچھ کر لیتے ہیں. یہ 1 منٹ خاموشی نہیں آپ چپ کر دینا بھائی. آپ تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ عامر صاحب آپ کو اسٹیج کے اوپر چڑھایا ہی انہوں نے. آپ کو چڑھایا ہی انہوں نے تھا. 1 منٹ. آپ یہ بات ہوگی نا میرے سے ہی بات ہوگی. خاموش ہوں.
خاموش ہوں مجھے اگر آپ پتا ایک ہوتا منٹ کہ اتنا- آپ خاموش ہوں دوبارہ نیچے اتر کر آپ کو کہتا کہ آپ مجھے لیں سٹیج پہ، کیونکہ میں آپ کی وجہ سے آیا ہوں، اس سے تو میرا میری- بیچارے سے اب برداشت بھائی ہوتا۔ ایک منٹ او دو، بھائی اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ آپ کے لیے غلط ہو رہا ہے یا ہاں۔ صحیح ہو رہا ہے۔ تو فتح بھائی پلیز پلیز آپ اگر اپنے آپ کو اپنے اندر صبر نہیں رکھ سکتے تو میں آپ کو پھر چند منٹ کے لیے نیچے اتار رہا ہوں، اگر آپ کسی کی بات نہیں سننا چاہتے۔ یہ اگر آپ اس طرح راضی ہیں تو اس طرح راضی رہ لیں۔ اس کا ایک ایک پل کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، صرف آپ کی بات سنوں سب گا ادھر اور بھی آپ مجھے ریکارڈنگ ہو میوٹ رہی ہے، کریں۔ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر جگہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں کسی بھی ہر کو جگہ ریکارڈنگ آپ کے علاوہ یا آپ کی وجہ سے آپ کا گھر ہے، دیکھیں میری براڈ کے وہ ماڈریٹر ہیں، ٹھیک، ماڈریٹر ہوں انہیں مگر میں ٹھیک ہے، آپ خاموش، آپ خاموش ہو، آپ خاموش ہو میں جائیں، آپ کو بھی کہہ رہا صرف ہوں آپ کہ بات ان سے کریں، ایک منٹ میں لے لیں، میں ہی بات کروں گا آپ سے۔ جی بات وہی کریں گے، فاتح خاموش صاحب رہیں۔ بات کریں گے، میں بالکل نہیں بات کروں گا، صرف تھوڑی سی عرض سن لیں۔ اچھا، عرض یہ ہے کہ گفتگو 1 گھنٹے سے اوپر چل رہی ہے اور 15 منٹ انہوں نے مجھے 1 منٹ دینے میں ضائع کر لیا، تو ہمیں بڑا اچھا لگ رہا تھا، بڑے اچھے ماحول میں گفتگو چل رہی ہے۔ صرف اتنا کریں کہ ایک دوسرے کو ٹائم دیں آرام سے، کیونکہ یہی دونوں بات کر رہے ہیں، ہم سب خاموش چلو ہیں۔ یہ بات تو ہم دونوں نے کر لینی تھی۔ فتح بھائی 1 منٹ آپ لیں، 1 منٹ میں لیں، بڑا مشورہ دیتا ہے یار جی فتح بھائی، تینوں 1 منٹ آپ دیں، 1 منٹ میں لیتا ہوں، ہم دونوں سمجھدار ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ فتح بھائی آپ لیں، میں 1 منٹ خاموش اگر رہوں آپ گا، ایک آپ اب یہ آپ جو آپ میں اتنا پیشن نہیں ہے کہ آپ جی میری فتح بات سن لیں۔ بھائی میں نے کہا پتہ نہیں مسئلہ رشیا حل کرنے لگے ہیں جی فتح ہاں بھائی جی، 1 منٹ مسئلہ آپ کا 1 رشیا منٹ حل لے کیتا جی، تہاڈے صبر ہوگا نا تے آرام آرام میں گل کر لو، تانوں اچھا لگ رہا گفتگو کرنا۔ ویلے چودھری بیٹھے ہیں جی فتح بھائی یار عامر صاحب، ویلے چودھری آپ بھی نہیں ہے اور چودھری میں کسی اور کو بھی نہیں سمجھتا ہوں اپنی براڈ پہ، ٹھیک ہے، مہمان ہے مہمان بن کے رہیں، مہمان ہے مہمان بنے، مہمان ہے مہمان رہیں۔ بھائی میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کی نا، میں معذرت کر لیتا ہوں اگر کسی نہیں، اگر آپ وہ بھی میری براڈ کے ماڈریٹر بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں، تو میں تو یہ بیئر نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آئی اپولوجائز ٹھیک ہے، فتح بھائی بہت 1 منٹ شکریہ، آپ کا 1 منٹ بس اتنی سی بات ہے، 1 منٹ آپ لے لیں، ٹھیک 1 ہو منٹ مجھے گیا، دے دیں، ٹھیک ہو 1 منٹ گیا۔ میرا لگے گا کیونکہ میری بات تھی۔ آپ نے آپ بات لے کی لیں، ہوئی ہے، آپ نے بات کی ہوئی ہے، وہ میری آدھی بات آپ تو نے رک بات گئی کی، بیچ میں۔ چلیں آپ بھائی بات چلیں سنیں، چلیں آپ لے لیں، بات سنیں۔ لے لیں 1 منٹ آپ کا 1 منٹ میرا، آپ پہلے لے لیں جی۔ سب سے پہلی بات ہے کہ چونکہ آپ نے بات کی تھی، میاں صاحب اگر اس کے اوپر ٹائم آپ لگا سکتے ہیں تو پلیز۔ نہیں، آپ ہی لگا سکتے ہیں، کوئی انہوں نے سسٹم چینج کیا ہوا ہے۔ میرے پاس 2 یہاں منٹ پہ چلے میں دیکھ رہا ہوں ٹائم چل رہا ہے اوپر، چلے اگر میں اعتماد دوسرے ہے ٹائمر پہ لگا دیتا ہوں، چلے میرے پاس 154 ہوئے ہیں اور نہیں میرے اس کے اوپر پاس ٹائمر ہے نا، ٹائمر ہے، آواز بھی آ جائے گی آپ کو۔ ٹھیک ہو گیا، لگا دیں پلیز۔ جب 2 منٹ پورے ہوں گے تو آواز آئے گی، میں 2 منٹ کا ٹائم لگا رہا ہوں دونوں کے لیے۔ اچھا جی، 1 سے 2 جی، فاتح بھائی کریں سٹارٹ۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات ہے عامر صاحب، آپ نے چونکہ کہا کہ ما انا علیہ و صحابی جو آپ کی نام کی جماعت ہے، اس کے اندر بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کا آپ نے ذکر کر کے کہا کہ وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 50 کے اوپر نہیں آتے، آپ کا چیلنج ہے کہ ان کو ثابت کیا جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کا یہ دعویٰ مل گیا ہمیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ عامر حق صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر پورے نہیں آتے، آپ آتے ہیں کہ نہیں آتے، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوشش کریں گے کہ کسی کی نشست بھی کروا دیں اگر کوئی بریلوی ہوگا، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ بریلوی مانتے ہیں تو اس کے اوپر پھر آپ اپنا چیلنج ان کے ساتھ رکھ لیجئے گا۔ پھر میں نے آپ سے یہ بات کی کہ جماعت احمدیہ کا، میں نے ایک حوالہ دے کے آپ سے کہا کہ جماعت احمدیہ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم کسی مسئلے میں اگر تنازع واقع ہو تو اس امر کا فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، اگر تم اللہ اور آخری دن پر ایمان لاتے ہو یہی کرو، یہی بہتر اور احسن تعویل ہے۔ ٹھیک، یہ میں نے کہا کہ یہ آپ کا جو آپ نے کہا تھا نا، ہم نے چونکہ کہا تھا کہ 5 ایسی خوبیاں ہمارے سامنے رکھیں جو آپ کو باقیوں سے ممتاز کریں، تو دعوے کے اعتبار سے یہ خوبی آپ کی طرف سے بھی ہمیں مل گئی، ہم نے آپ کا بھی تو چیلنج نہیں کہا کہ ہمیں یہ ثابت کریں، دعوے کے اعتبار سے ہمیں بھی مل گئی اور جماعت احمدیہ کی طرف سے بھی مل گئی۔ چلیں اب آپ دوسری کوئی خوبی بتائیں جو آپ کو باقی فرقہ جات سے ممتاز کرے۔ بہت شکریہ۔ جی
लें जी, मेरा आप टाइम अभी शुरू हो टाइम गया। पड़ा है, अभी टाइम ठीक पड़ा है, तो आप छोड़ शुरू दें, करें। इनका 1 मिनट है, इनको कहें कि अपनी एक अपनी मिनट खूबी नहीं, एक बता मिनट दें। नहीं नहीं, 2 2 मिनट मिनट, है नहीं मेरे, ये नहीं ज्यादा 2 2 मिनट मिनट मैंने मुकर्रर दिए। किए। 2 चलो मिनट बहुत चलें जी, 2 बहुत मिनट मतलब, चलें यार, हाँ जी, अगर मैंने इनको 2 मिनट मैंने दिए थे गलती और खाई इन्होंने है। अब जी थैंक यू जी। पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये गुफ्तगू सुन रहे होंगे, तो आपने इस तसलसल के साथ सुनी है कि सबसे पहले ये चीज़ तय पाई थी कि नाम क्या है। मा अना अलैहि व अस्हाबी नाम के तौर पर ये चीज़ सामने आई। दूसरी चीज़ ये थी कि खूबी बताएं। फ़तेह साहब का मानना ये था कि जो खूबी आप बताएं वो किसी दूसरे के अंदर मुश्तरक नहीं होनी चाहिए। मैंने इनको कहा मुझे ये चैलेंज कबूल है कि जब तक वो सिफ्त हकीकी तौर पर, वो खूबी हकीकी तौर पर उनके अंदर मौजूद हो, ना ये कि जुज़वी तौर पर। इन्होंने कहा ठीक है। जब वो बात शुरू हुई तो मैंने पेश किया सूरह निसा की आयत फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। ये इन्होंने कहा कि ये तो फलां भी चैलेंज करता है, फलां भी करता है। मैंने कहा पेश करें उनका चैलेंज, अभी देख लेते हैं। अच्छा, अभी अपनी बारी में कहा कि हमने आपका तो चैलेंज नहीं ना किया कि आपने मा अना अलैहि व साहबी क्या कर कहा है कि आपके अंदर ये सिर्फ चैलेंज। मैं चैलेंज अभी खड़ा हूं यहां मैदान के अंदर, करें मुझे चैलेंज। कोई अकीदा मेरे सामने पेश करते जाएं और मैं बताता जाऊंगा कि अगर कुरान और सुन्ना के मुताबिक ये है, व रुद्दू इलल्लाहि व रसूली, मैं उसको मानता जाऊंगा। जो नहीं होगी दलील आपने पेश करते जाना है कि फलां अकीदा ये कुरान सुन्ना के खिलाफ है, फलां अकीदा ये कुरान सुन्ना, आपने दलील पेश करनी है। आप देखेंगे कि मैं उसको रद्द करता हुआ दिखाई दूंगा। अमली तौर पर चैलेंज मैं कर रहा हूं। फिर फतेह भाई ने कहा कि हकीकत में ना ये सिर्फ जमात अहमदिया के अंदर मौजूद है, मा अना अलैहि व साहबी वाली। मैंने कहा जी मैं चैलेंज करता हूं कि ये सिर्फ मौजूद नहीं है। तो दो सवाल इनसे पूछने लगूं। एक ये कि वर रसूल से मुराद यहां पर कौन से रसूल हैं? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब हैं जो कि जमात अहमदिया के सिलसिला के बानी हैं? मिर्जा, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि रूहानी खजाइन, चूंकि इन्होंने जमात का नाम लिया है, इन्होंने कहा था जब तक नाम नहीं लिया जाएगा तो आप जिक्र नहीं कर सकते, नाम लिया गया। रूहानी खजाइन नहीं 1764 सफ़ा गनीमत तोहफा गोलड़विया, उसके हाशिए के अंदर लिखा है जो शख्स मुझे दिल से कबूल करता है, देखे बीच में ना बोलिएगा जज़ाकल्लाह, दिल से अताअत भी करता है, हर एक हाल में मुझे हकम ठहराता है और हर एक तनाज़ा का मुझसे फैसला चाहता है। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि हकम और अदल मैं हूं, हर तनाज़े का फैसला मैं करता हूं। अब कुरान कहता है कि तनाज़ा जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटाना है। अब आपको या तो मानना पड़ेगा कि इस रसूल से मुराद मिर्जा गुलाम कादियानी साहब हैं, क्योंकि कुरान ये बताता है कि इस रसूल से मुराद, और हदीसें बताती है कि इस रसूल से मुराद मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आप ये सिफ्त पूरी कर पाएं तो मा अना अलैहि साहबी, वगरना आप इस सिफ्त से बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं जो कि मा अना अलैहि साहबी की नहीं है, जो मैंने खूबी पहले पेश की। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आमिर साहब को चूंकि ये इस बात के ऊपर शुरू में भी रूल्स में ये बताया गया था, जो दोस्त शुरू से सुन रहे हैं, कि जब आपने अपनी बात अपने मुस्तनद से करनी है, ठीक। हमने इनसे कहा कि वो खूबी बताएं जो आप में हो और किसी और में ना हो, ठीक। दावा इन्होंने भी किया, हमने इनसे अभी, इन्होंने कहा मुझे चैलेंज करें, मुझे ये करें वो करें। देखें, पहले हम किसी की खूबियां समझना चाह रहे हैं, ठीक। दावा इनका है कि ये खूबी सिर्फ हम में है, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस में नहीं है, ठीक। मान अलैहि व सहाबी जो नाम के हैं सिफत के एतबार से तो इन्होंने खारिज कर दिया, जात के एतबार से मान अलैहि व सहाबी का मिस्दाक होना है, सिफत के एतबार से नहीं। और उसके अंदर इन्होंने कहा उसकी पहली खूबी ये है, हमने इनको कहा कि ये दावा जमात अहमदिया भी करती है, ये मानते हैं नहीं मानते हैं, ये तो बाद की बात है कि उनमें ये खूबी है या फलां में है, क्योंकि इनका तो चैलेंज ये है कि बरेलवियों में भी नहीं है, देवबंदियों में भी नहीं है, अहले हदीसों में भी नहीं है, मुझे साबित करें। और इन्होंने साथी अहमदियों के बारे में भी चैलेंज कर दिया। आमिर साहब से अब हमने जो दूसरी खूबी पूछी, इन्होंने अपनी 2 मिनट पूरे लिए, उसमें इन्होंने दूसरी खूबी कोई नहीं बताई। मैं आमिर साहब से यह दरखास्त करूंगा कि ये अपनी दूसरी खूबी बताएं जो बाकी फिरकों से इसे मुमताज करें। चलें आमिर साहब बताएं। चलें जी, आपका टाइम अब 1 मिनट इन्होंने लिया, 1 मिनट वो करते हैं और एक आगे। बिल्कुल 1 मिनट बराबरी का, 1 मिनट जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये सबसे पहले ये है, मैंने अपनी पूरी गुफ्तगू के अंदर इनके उसूल को मलहूज रखते हुए ये कायम रखा कि आपको सिर्फ खुद पर फोकस करना है, किसी दूसरे को नहीं बताना। आपको याद होगा कि इब्तदाई तौर पर बड़े चित के लंबी गुफ्तगू हुई और कुछ लोगों को उलझन हो रही थी कि यार बताओ भी सही ना, तो मैं कहता था क्या बताऊं क्या ना, क्या वजह है। ये वजह थी कि मैंने इनके मुंह से ये बात निकलवाई थी कि आपने सिर्फ अपनी तरफ फोकस करना है, दूसरे की बात नहीं बतानी।
اب یہ میری طرف منسوخ کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ فلاں کے اندر فلاں کے اندر فلاں کے اندر. چیلنج ہے ان کو کہ یہ ثابت کریں ان کے اندر. جب تک یہ ثابت ہی نہیں کریں گے تو میں انکار کیسے کروں گا یا میں ایجاب کیسے کروں گا؟ میں تو کہہ رہا ہوں میرے فرقے میں، میری جماعت میں، ما انا علیہ صحابی میں یہ خوبی پائی جاتی ہے. اب دوسری چیز آ جاتے ہیں جماعت احمدیہ کو، جو نے دعویٰ کیا تھا، انہوں نے نام لیا جماعت کا، میں نے تو نہیں لیا. بات آگے بڑھنے والی تھی، انہوں نے کہا جماعت احمدیہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. تو اب ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ کیا جماعت احمدیہ کے اندر ما انا علیہ و صحابی والی چیز پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 64 حاشیہ ضمہ تحفہ گولڑویہ. میر صاحب کہتے ہیں حکم اور عدل میں ہوں، ہر تنازع کا مجھ سے فیصلہ چاہو. قرآن کہتا ہے فردوہ الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو. تو یہ ہے تنازع. اس تنازع کو حل کرنے کے لیے پہلے ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا کہ ہاں جماعت احمدیہ میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی. جیسے بریلوی دیوبندی وہابیوں سے یہ پیچھے ہٹے ہیں. انہوں نے کہا عامر صاحب میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ ان میں وہ خوبی نہیں. اب ان کو فتح صاحب کو ماننا ہوگا کہ جماعت احمدیہ میں یہ خوبی نہیں ہے ما انا علیہ و صحابی والی، تب تک میں اگلی خوبی پہ نہیں جاؤں گا. جی جناب، بہت شکریہ. چلیں عامر صاحب نے جو کہ یہ بات کر دی ہے کہ میں تب تک آگے نہیں جاؤں گا. ٹھیک، عامر صاحب کی یہاں پہ بس ہو چکی ہے، یہ دوسری خوبی پہ نہیں جانا چاہتے. ٹھیک ہے عامر صاحب، آپ کو دوبارہ موقع دے رہا ہوں. دوسری خوبی بتانا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دعویٰ ممتاز کرے اس کو باقیوں سے. دعوے کے اعتبار سے آپ کا دعویٰ بھی ہے، دعوے کے اعتبار سے آپ نے کہا بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی. میں نے کہا دعوے کے اعتبار سے جماعت احمدیہ بھی یہ دعویٰ کرتی ہے. آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے حکم ٹھہراؤ. ٹھیک ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کس آنے والے جو جس چیز کے وہ دعوے دار ہیں واقعتاً اگر وہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم ٹھہرایا. یہ ساری کی ساری بحثیں بات کی ہیں. میں ان مباحث میں ابھی جا ہی نہیں رہا. اگر میں نے آپ کے ساتھ بحث کرنی ہوتی تو میں کہتا اس کے اوپر میرے سے ڈیبیٹ کر لیں. ابھی تو اس کے اوپر بحث ہی نہیں ہے. ابھی تو ہم نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا ہے کہ دوسری خوبی ہمیں بتائیں. تیسری ٹرن ہے عامر صاحب وہ دوسری خوبی نہیں بتا رہے. بتائیں جی جو دوسرے فرقوں سے انہیں ممتاز کرے. عامر صاحب بتائیں. جی میرا ٹائم لگا دیجیے گا، جزاک اللہ. اچھا جی دوستو، سب سے پہلے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ تب تک پہلی خوبی نہیں آئی تھی جب تک پچھلے معاملات کلیئر نہیں ہو جاتے. نمبر ایک. نمبر دو، فتح بھائی نے تب تک دوسری خوبی کی طرف نہیں گئے جب تک یہ میرا مقدمہ مان نہیں لیا کہ ما انا علیہ اصحابی واقعی ممتاز ہے دوسرے فرق یا مسالک سے ردوہ الی اللہ و رسولہ کے مقدمے کے اوپر. انہوں نے مانا. آپ کو یاد ہوگا ان کے الفاظ تھے عامر صاحب میں نے مان لیا آپ کی بات، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے مان لیا. اور دوسری پہ جانے لگے تھے کہ فتح بھائی نے اچانک جماعت احمدیہ کی فضیلت بیان کی اور اس میں معاملہ پھر اب یہاں پہنچ گیا ہے کہ یہ عجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کہ فردوہ الی اللہ والرسول میں رسول سے مراد کیا ہے، یہ بتانا پڑے گا. اب دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے فتح صاحب کے پاس. یا تو یہ کہیں گے کہ ہاں یہ خوبی ابھی بھی جماعت احمدیہ میں پائی جاتی ہے تو میرا چیلنج ایکسیپٹ کریں. اگر یہ کہیں کہ یہ یا تو پھر ان کے پاس آپشن یہ ہے دوسری کی طرف جانے کے لیے کہ یہ مانیں کہ ہاں جس طرح بریلوی دیوبندیوں وہابیوں میں بھی نہیں مانی انہوں نے، اسی طرح جماعت احمدیہ میں بھی یہ خوبی نہیں ہے، یعنی ما انا علیہ صحابی والی جو خوبی میں نے بیان کی. تو الحمدللہ میں اپنے پہلے پڑاؤ میں کنفرم ہو جاؤں گا کہ یہ خوبی بیان کی ہے جو ان کو تمام سے ممتاز کرتی ہے. کسی ایک میں بھی فتح اسلام نے وہ خوبی نہیں مانی میرے بھائی نے. یا پھر یہ کہیں جماعت احمدیہ میں ہے تو پھر میں ان کو اوپن چیلنج کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا جی ابھی بحث نہیں کی، میں ان کو 1 to 1 چیلنج کرتا ہوں، ہوسٹ ٹو ہوسٹ کا، فتح بھائی کو ہوسٹ ٹو ہوسٹ. یہ مجھ سے اس چیز کے اوپر بات کر لیں کہ کیا جماعت احمدیہ، میں چیلنج کر رہا ہوں ریکارڈ میں آ جائے، چیلنج کرتا ہوں فتح پیارے میرے بھائی کو عزت کے ساتھ کہ کیا جماعت احمدیہ ما انا علیہ و اصحابی کی خوبیوں پر پورا اترتی ہے؟ آئیں مستند حوالوں میں میدان کے اندر 1 to 1 رکھ لیتے ہیں. میرا چیلنج ہے جی. بہت شکریہ جی بہت شکریہ. چلے چیلنج آپ نے دے دیے، ٹھیک ہے، لوگوں نے سن بھی لیے. ابھی یہاں پر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا وہ بات کر بھی لیں گے. ابھی تو دوسری خوبی پوچھی، چوتھی ٹرن ہو گئی ہے دوستو، دوسری خوبی نہیں آئی. ٹھیک، اور 1.5 گھنٹہ ہو گیا. 1.5 گھنٹے میں صرف ایک خوبی بیان کیا اور اس کے اوپر انہوں نے چیلنج کیا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں یہ خوبی نہیں ہے. میں نے کہا چلیں جی ان میں نہیں ہے. جماعت احمدیہ کا دعویٰ ہے، میں نے ان کو دعویٰ پڑھ کے سنایا. ٹھیک، ان کی مستند کتاب سے پڑھ کر سنایا. ان کو تو چاہیے ٹھیک ہے دعوے کے اعتبار سے دیکھیں گے، دونوں کا دعویٰ ہے کہ دونوں میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، لہٰذا اس اعتبار سے یہ خوبی آپ میں ممتاز تو نہ رہی جو آپ کے اعتبار سے ہو جائے. دعوے کے اعتبار سے دونوں دعویٰ کر رہے ہیں. باقی آپ ان کو نہیں مانتے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ مانتے ہوں، اور بحیثیت احمدی مسلمان ہو سکتا ہے میں بھی نہ مانتا ہوں. لیکن میں یہاں پر دوستوں کے علمی
جو اعتبار ہے ہم اس میں علم میں اضافہ کرنے کی خاطر، جیسے ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے اندر ماں جو ہے وہ یہ قرآن کریم کی آیت کیا وہ مصداق نہیں بنتے، تو ٹھیک ہے بھائی، آپ نے ایک چیلنج کیا ہے، تو چیلنج تو آپ نے ان کو بھی دیا ہے. اب ان میں سے کوئی ماں کا بیٹا ہوگا یا مرد میدان بنے گا تو وہ آ جائے گا، نہیں ہوگا تو علیحدہ بات ہے. اب یہ چیز ہے کہ آپ کو پھر درخواست ہے کہ آپ نے ایک خوبی اپنی بتائی جو نام کی مان علیہ و صحابہ کی ہے، دوسری خوبی بتا سکتے ہیں بتا دیں، اگر اس ٹرن میں نہیں بتائیں گے تو میں آپ سے اجازت لے لوں گا پھر. جی ٹھیک، شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ کو یہ ایک پرنسپل پوزیشن فتح بھائی سمجھنی پڑے گی، ورنہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ خشت اول چون حد میمار کج تا روی کیا ہے تا سریا می روت دیوار کج. شاعر کہتا ہے کہ اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے تو پوری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے پہلی صفت کو دوسرے تمام مسالک اور مکاتب فکر سے الگ تھلگ مان کر میرے مقدمے کو مانا ہے، جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے کہ جماعت آپ نے فتح بھائی آپ نے جماعت احمدیہ پیش کی، میں نے تو نہیں کی، کیونکہ مجھ پر آپ نے پابندی لگائی تھی کہ آپ نے اپنے پہ فوکس کرنا ہے، دوسروں کا کچھ نہیں بتانا. تو دوسروں کا کس نے بتایا؟ آپ نے. جماعت احمدیہ کا مجھے کس نے بتایا؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے تو کچھ اور موقف پتہ ہے جو میں نے رکھ دیا. آپ نے میرے سامنے رکھا کہ جماعت احمدیہ بھی یہ مانتی ہے کہ جی فردوہ الی اللہ و رسول. میں نے کہا نہیں، مجھے تو کچھ اور پتہ ہے. اب میرا چیلنج ہے جو مجھے پتہ ہے اس کو رد کر دیں. اب آپ اس چیز سے جب وڈرا نہیں کریں گے، میں دوسری صفت کی طرف کیسے جاؤں؟ کیونکہ ابھی تک آپ کے بقول ما انا علیہ و صحابی کی جو خوبی ایک میں نے بیان کیا، اس میں اپنے آپ کو ممتاز ثابت نہیں کر سکا، لہذا میں وہاں رکا ہوا ہوں. آپ مجھے ممتاز کر دیں کہ ہاں عامر صاحب آپ نے بالکل پہلا پڑاؤ صحیح ڈال دیا ہے، اس میں دنیا کے کوئی بھی مکتب فکر انکلوڈنگ جماعت احمدیہ اس میں شامل نہیں ہے، کریں ہمت تو میں آگے چلا جاتا ہوں. فتح بھائی اتنی سی بات ہے. دوسرا رہا یہ کہ کیا میں نے کسی بریلوی دیوبندی وہابی کے بارے میں کہا؟ آپ نے حوالہ ہی نہیں دیا اب تک، تو میں کیسے کروں؟ آپ تو ان کا دعویٰ بھی پیش نہیں کر پائے کہ ردوہ الی اللہ میں ان کا دعویٰ کیا ہے. آپ نے پیش کرنا تھا، میں نے نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. ٹھیک. فتح بھائی میں چونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ سے اجازت لے لوں گا، تو میں صرف کنکلوژن کے لیے کہوں، مجھے بہت اچھا لگا فتح بھائی، چونکہ اگر آپ واقعی سیریس ہیں اتارنے میں مجھے، یا مجھ سے اجازت لیں گے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور تمام احمدی جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمت کے حوصلے کے ساتھ موقع دیا. اور فتح بھائی نے الحمدللہ مجھے اچھا لگا، اور میں کوشش کروں گا آئندہ بھی ان کی براڈ پر اگر یہی ماحول رہا میں آنے کا اور بات اس کو کنٹینیو کرنے کا. تو فتح بھائی بہت شکریہ، میری طرف سے اتنی ہے بھائی. آپ دیکھ لیں، اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو بیٹھوں گا، ادروائز پھر میں نکل جاؤں، کیونکہ میں نے آپ سے صرف بات کرنی ہے، میری اچھی بات آپ کے ساتھ بہت ہوئی ہے. شکریہ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، چونکہ دیکھیں ایک بحث کو بحث برائے بحث کی حد تک تو ہم نے نہیں بڑھانا. مقصد یہ تھا کہ آپ ہمارے سامنے خوبیاں بیان کریں. اگر اس کا کوئی اور مدعی میرے سامنے ہے، چونکہ آپ نے چیلنج دیا اہل حدیث بریلوی دیوبند کو کہ وہ اس مان علیہ و جماعت صحابی کے احمدیہ تحت، ہاں جی میں اس کی طرف آ رہا ہوں. اب میری باری ہے. آپ نے اپنا جی کنکلوژن سارا پیش سوری کر دیا. ٹھیک، آپ سننا چاہتے ہیں بیٹھ کے سنیں. میں سنوں گا، میں ٹھیک صرف آپ کو ٹھیک سن کے جاؤں گا، اور میرا کنکلوژن آ گیا. صرف یہ کہنے لگا ہوں کہ میں ٹھیک حاضر ہوں، ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے. کہ میں دوسری خوبی نہیں بیان کرنا چاہ رہا. نہیں آپ وہ مان آپ لیں آپ جی بات اب آپ بضد ہیں کہ آپ کو میں لکھ کے دوں کہ پہلی کے اندر آپ کے ممتاز ہو گئے، تو بھئی آپ نے اپنی خوبیاں بتانی ہیں. کوئی آپ کو ممتاز مانے یا نہ مانے یہ اللہ تک بات ہے. ٹھیک، میں نے صرف دوست ایک عامر صاحب دیکھیں نا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، یہ اچھی بات چلے نہیں میں سن ہوتی ہے کہ میں معذرت ٹھیک، چاہتا ہوں. مطلب اگر ایسی رسپیکٹ یقینی طور پہ میں بڑی جگہوں پر گیا ہوں، مجھے کہیں پر نہیں ملی بات کرنے کے اعتبار سے، انکلوڈنگ جہاں پر آپ کی میری بات بھی ہوئی. جو ہوتا تھا وہ سب کو پتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص رسپیکٹ دیتا ہو تو اس کا شکریہ کرنا چاہیے، اور اس رسپیکٹ کے بدلے میں اس کو اتنی رسپیکٹ ایٹ لیسٹ دینی چاہیے. نہیں میں نے شکریہ تو کیا آپ کا، میں اسی بالکل وجہ سے کہہ رہا ہوں نا کہ بیچ میں اوور کٹ کرنے کی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ نے چونکہ اپنا کنکلوژن دے دیا تو اب آپ خاموش ہو جائیں، اپنا مائک میوٹ کر لیں. آپ بیٹھ کے سننا چاہتے ہیں 100 بار سنیں، آپ کو نہیں روکا جائے گا. آپ جانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے. ٹھیک، میری طرف سے آپ کو یہ قدغن نہیں ہے اب. ٹھیک جی چلے جی میں جناب نکلنے لگا ہوں اس امید کے ساتھ کہ جس دن یہ بہت مان جائیں گے ممتاز تو دوسری صفت آئے گی، ادروائز کو فائدہ نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا دوستو، غلطی کوتاہی معاف. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ، اللہ بہت حافظ. شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیں
بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا، آپ آئے، آپ نے کوشش کی، ٹھیک، آپ نے چلیں کم از کم اس بات کا چیلنج دیا. اب بریلوی، اہل حدیث، باقی حضرات جو ہیں وہ خود بخود فیصلہ کر لیں گے کہ عامر صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ آپ کسی اور میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی. ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں ایک دوست ہیں جنہوں نے ریکویسٹ ڈالی ہوئی تھی ان کو لے لوں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، جے بی بھائی. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیا حال چال آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے پیچھے شور ہے بچوں کا، تھوڑا سا وہ مینج کر لیں. تو دوستو، جیسا کہ ہم نے اس کے اوپر یہ بات بیان کی تھی کہ آپ وہ خوبیاں بتائیں جو کسی اور میں نہ ہوں. انہوں نے یہ ثابت کیا، بلکہ ثابت نہیں، انہوں نے یہ چیلنج دیا. میرے پیارے سارے دوستوں نے اس کو نوٹ بھی کیا ہوگا کہ اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی قرآن کریم کی اس آیت کے اس خوبی کے اوپر فٹ نہیں ہوتے. وہ کون سی آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، نہ وہ ایمان رکھتے ہیں کیونکہ ان کا چیلنج ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، نہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، نہ اول الامر کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ